السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ روزے ٹھیک جا رہے ہیں؟ الحمدللہ۔ افطار کے وقت خوشی ہوئی، دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ اپنی ملاقات کے وقت کی خوشی عطا کرے۔ اگر بھول گئے تھے تو آج پھر یاد کر لیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رمضان کا مہینہ بخشش کا مہینہ ہے، اور ہم نے اپنا ایک ٹارگٹ بھی رکھا تھا کہ انشاءاللہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کثرت کے ساتھ اس مہینے میں استغفار کریں گے اور پوری کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ واسع المغفرہ ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ اس کا وعدہ ہے کہ جو گناہوں پر شرمندہ ہو کر سچے دل سے توبہ کر لیں وہ انہیں معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ، اور وہ جو بڑے گناہوں اور بے حیائی سے بچتے ہیں ماں سوائے صغیرہ گناہوں کے، تو تیرا رب بڑا بخشش والا ہے۔ یعنی چھوٹے چھوٹے گناہ تو سب سے ہو جاتے ہیں، لیکن کبیرہ گناہ جو ہے، جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اور جن کا تذکرہ آپ قرآن مجید میں پڑھ رہے ہیں کہ یہ چیزیں حرام ہیں، ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ تو جو بڑے گناہوں سے، جیسے جوا ہے، شراب ہے، زنا ہے، چوری ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے، شرک ہے، جو ان چیزوں سے بچیں گے تو چھوٹی غلطیوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف فرما دے گے۔ تو رمضان گناہوں سے پاک ہونے کا بہترین موقع ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک رمضان دوسرے رمضان تک اپنے درمیان ہونے والے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یعنی پچھلے 11 مہینوں کے جو گناہ ہیں وہ اس مہینے میں صاف ہو سکتے ہیں، جبکہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے، جیسے جھوٹ، چغلی، غیبت، یہ بھی اسی میں آ جاتے ہیں۔ پھر دن کا روزہ اور رات کا قیام بھی بخشش کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ روزہ دار مرد اور عورت کے لیے بخشش کا وعدہ ہے۔ والصائمین والصائمات، قرآن مجید میں آتا ہے روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اور اس آیت کے آخر میں آتا ہے اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، کہ اللہ نے ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے۔ جو شخص رمضان پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو تو وہ بد نصیب ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے اور فرمایا، آمین آمین آمین۔ آپ نے فرمایا، میرے پاس جبریل آئے اور انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے، اللہ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے جس نے رمضان پایا پھر وہ مر گیا اور اس کی بخشش نہیں ہوئی، حتیٰ کہ وہ جہنم میں داخل کر دیا گیا۔ آپ کہیے آمین، تو میں نے کہا آمین۔ تو آپ دیکھیے کہ دعا مانگنے والا کون ہے؟ جبریل، اور آمین کہنے والے کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ ایک طرح سے بد دعا ہے اس شخص کے خلاف جو رمضان میں بھی حرام کام نہ چھوڑے، گناہ نہ چھوڑے، اور توبہ استغفار نہ کرے اور اللہ سے معافی نہ مانگے اور اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکے۔ تو اس لیے ہر اس کام سے بچنا چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہوں۔ پھر سحری کا وقت خاص طور پر استغفار کے لیے بہت مناسب وقت ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ وہ سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر رات کو آدھی رات یا ایک تہائی رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے تو میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے استغفار طلب کرے اور میں اسے بخش دوں، یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جاتی، یعنی فجر کی اذان ہو جاتی۔ اس کے لیے کرنا کیا چاہیے؟ پہلے سے دعاؤں کی لسٹ بنا کے رکھنی چاہیے۔ اگر آپ نے اپنا گول سیٹ نہیں کیا ہوا کہ کون سی دعا مانگنی ہے، تو اس وقت پھر ٹائم اتنا تھوڑا ہوتا ہے، اور ویسے بھی آپ ہاف سلیپی بھی ہوتے ہیں، تو بہت ایکٹیو نہیں ہوتا مائنڈ کہ سوچ کے اس وقت دعائیں مانگی جائیں۔ تو بہتر ہے کہ وہ دعائیں کہیں یا تو لکھ کے رکھی بھی ہوں، کسی اسٹیکی نوٹ پہ آپ لکھ کے لگا چھوڑیں، یا کوئی کتاب آپ نے سامنے رکھی ہوئی ہو، یا پھر اپنے دل میں اپنی دعاؤں کو حاضر کریں۔ اور اگر کچھ بھی یاد نہ رہے تو کثرت سے استغفار کرتے جائیں، یہ تو یاد رہے گا نا۔ اور اگر یہ بھی یاد نہ رہے تو اس کے لیے کہیں لکھ کے لگا دیں
استغفار، صرف لفظ استغفار بھی کافی ہو جائے گا. کیا آپ نے اپنی نمازوں کا محاسبہ کیا، چیک کیا کہ کون سا خیال بار بار آتا ہے؟ بس جو خیال نماز میں بار بار آئے وہی آپ کے لیے فتنہ ہے، اور اس خیال کو نکالنے کے لیے پوری جد و جہد کرنی ہوگی تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف توجہ زیادہ سے زیادہ ہو سکے. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور تمہیں معلوم ہو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے. اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر اور اس چیز پر جو فیصلے کے روز یعنی بدر کے دن یعنی دونوں فوجوں کی مٹ بھیڑ کے دن ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی تو یہ حصہ بخوشی ادا کرو. اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. عربی زبان میں غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جو میدان جنگ میں دشمن کے ساتھ لڑ کر حاصل کیا گیا ہو. عربوں کے ہاں عمومی قاعدہ یہ تھا کہ لڑائی میں جو مال جس کے ہاتھ لگتا وہ اس کا ہو جاتا، لیکن مسلمان مال کے لیے تو لڑتا نہیں. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بہت بہترین قاعدہ دیا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ بتا دیا گیا کہ یہ مال اللہ کا ہے. انسان کے پاس حقیقت میں جو کچھ بھی ہے، چاہے وہ مال غنیمت ہو یا مال وراثت ہو یا اپنی محنت سے کی ہوئی کمائی کا مال ہو، انسان کو ہمیشہ سمجھنا یہ چاہیے کہ یہ اللہ کا ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے اور اس میں میرا کوئی کمال نہیں. کیونکہ بعض اوقات انسان کے پاس جب مال آتا ہے تو وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ اس کا حق تھا یا یہ اس کی ملکیت ہے یا وہ اس کا مالک ہے، اب وہ جیسے چاہے اسے خرچ کرے. لیکن یہاں کیا بتایا گیا کہ یہ مال اللہ کا ہے. اور دور جاہلیت کے رسم و رواج کے برخلاف اصول یہ دے دیا گیا کہ سب کچھ ایک جگہ پر جمع کیا جائے، یعنی امیر کے پاس جمع کیا جائے اور وہاں اس کی باقاعدہ پھر تقسیم ہو. اور تقسیم میں 5واں حصہ اللہ کا، جسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیابتاً پھر 5 حصوں میں تقسیم کر کے حصے داروں کو دیں گے. یہ چونکہ فتح بھی اللہ کی طرف سے تھی، غنیمت بھی اللہ نے عطا کی اور قانون دینا بھی اللہ کا حق ہے، اس لیے بہت تفصیل کے ساتھ بتا دیا گیا کہ اس مال کے حصے دار کون ہیں. 5واں حصہ تقسیم کرنے کے بعد جو 4 حصے ہیں پھر وہ جنگ میں حصہ لینے والوں کے اندر تقسیم کر دیا جائے گا. تو اصول یہ پتا چلا کہ مال کی ملکیت کی بنیاد قبضہ نہیں بلکہ اصول ہے، یعنی اصول کی بنیاد پر مال میں حصہ دیا جائے گا ایک طریقے کے مطابق، نہ کہ صرف قبضے کی بنیاد پر. دور جاہلیت میں کیا تھا؟ صرف قبضے کی بنیاد پر جو جس چیز پہ قابض ہو گیا، جس کے ہتھے جو لگ گیا وہ اس کا مالک ہو گیا. لیکن اسلام نے اس ہاتھا پائی کو ختم کر دیا. تو فرمایا اور تمہیں معلوم ہو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اور باقی 4 حصے ان کے جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا. اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر اور اس چیز پر جو فیصلے کے روز یعنی جنگ بدر کے دن جب دونوں فوجیں آپس میں ملی تھی، اس دن ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی. اب آپ دیکھیے کہ مال غنیمت کی تقسیم کو ایمان کا حصہ بتایا گیا. اس سے کیا بات ثابت ہوتی ہے کہ عمل ایمان میں شامل ہیں. اگر کوئی شخص ایمان رکھتا ہے تو اسے اپنے اعمال کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق تبدیل کرنا ہوگے. جو شخص زبان سے یہ کہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں لیکن اس کے عمل اس کے خلاف ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایسا ایمان قابل قبول نہیں. پھر فرمایا کہ اگر تم اس پر ایمان رکھتے ہو تو یہ حصہ بخوشی ادا کرو، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى، یاد کرو وہ وقت جب تم وادی کے اس جانب تھے اور وہ دوسری جانب پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، اور قافلہ تم سے نیچے ساحل کی طرف تھا، یعنی ابو سفیان جس کو مدینہ کے قریب سے نکال کے مکہ لے جا رہے تھے.
اگر کہیں پہلے سے تمہارے اور ان کے درمیان مقابلے کی قرارداد ہو چکی ہوتی، یعنی باقاعدہ اعلان کے تحت جنگ ہوتی، تو تم ضرور اس موقع پر پہلو تہی کر جاتے، یعنی مقابلے کے لیے نہ آتے، کیونکہ مسلمان اپنے آپ کو اس وقت تک کمزور سمجھتے تھے. یہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک سچویشن ایسی پیدا کر دی کہ مقابلے کے لیے آنا ہی پڑا. لیکن جو کچھ پیش آیا وہ اس لیے تھا کہ جس بات کا فیصلہ اللہ کر چکا تھا اسے ظہور میں لے آئے، تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے دلیل روشن کے ساتھ ہلاک ہو، اور جسے زندہ رہنا ہے دلیل روشن کے ساتھ زندہ رہے، یعنی ثابت ہو جائے کہ آئندہ آج کے بعد فتح کس کی ہے. اور اس آیت سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات انسان کو زندگی میں کچھ سچویشنز اپنے حق میں بہت تکلیف دہ لگتی ہیں. اچانک کچھ ایسے واقعات اور حادثات پیش آ جاتے ہیں جن کو انسان اپنے لیے ایک مصیبت سمجھتا ہے، لیکن اس میں بھی دراصل خیر ہوتی ہے، اس میں بھی دراصل بھلائی ہوتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کے لیے کچھ ایسی چیزوں کو ثابت کرنا چاہتا ہے کہ وہ ان خطرات سے گزر کر ان انعامات کو پالے جو اس کے بغیر ممکن نہیں ہوتے. تو یہاں اچانک ایسی سچویشن پیدا کر دی گئی کہ مسلمانوں کو کفار کا مقابلہ کرنا ہی پڑا اور اس جنگ میں میدان میں آنا ہی پڑا، ورنہ ابھی تک مسلمان ذہنی طور پر، عملی طور پر، مادی طور پر اس کے لیے تیار نہ تھے. تو بہت دفعہ مقابلہ تیاری کے ساتھ ہوتا ہے اور بعض اوقات مقابلہ تیاری کے بغیر بھی کرنا پڑ جاتا ہے. تو جب بھی ایسی کوئی سچویشن ہو تو اس میں ہمیشہ پازیٹو رہیں کہ اس میں بھی ضرور خیر ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ہے. تو رضیت باللہ ربًا، اللہ کے اس فیصلے کو بھی قبول کرتے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. اور یاد کرو وہ وقت جب کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ان کو تمہارے خواب میں تھوڑا دکھا رہا تھا. اگر کہیں وہ تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتا، اصل حقیقت سامنے آ جاتی، تو ضرور تم ہمت ہار جاتے اور لڑائی کے معاملے میں جھگڑا شروع کر دیتے، یعنی پھر مقابلے کے لیے تیار نہ ہوتے. لیکن اللہ ہی نے اس سے تمہیں بچایا، یقیناً وہ سینوں کا حال تک جانتا ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ بعض اوقات انسان کو مشکل حالات میں ڈالتا ہے. مشکل کہیں بڑی ہوتی ہے لیکن انسان کو تھوڑی دکھاتا ہے، جتنا انسان کے اندر اس سے نبٹنے کا حوصلہ ہوتا ہے، اور باقی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے ذمے لے لیتا ہے، اور اس طرح حقیقی معنوں میں فتح عطا کرتا ہے. اور یاد کرو جب کہ مقابلے کے وقت اللہ نے تم لوگوں کی نگاہوں میں دشمنوں کو تھوڑا دکھایا اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے پیش کیا، تاکہ جو بات ہونی تھی اللہ اسے ظہور میں لے آئے، اور آخر کار سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اے ایمان لانے والو، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو، ذکر کی کثرت کر دو. توقع ہے کہ تمہیں کامیابی نصیب ہوگی، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑو نہیں، ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. صبر سے کام لو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو یہاں دو باتیں پتہ چل رہی ہیں. ایک تو یہ کہ جب دشمن سے ڈر لگے تو اس کا علاج کیا ہے؟ کثرت سے ذکر کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات سے خوف کھائے، یعنی رات کے اندھیرے سے کہ وہ پریشان کرے گی، یا مال خرچ کرنے سے بخل کرے، یا دشمن سے مقابلہ کرنے سے ڈرے، تو چاہیے کہ وہ اس قول کی کثرت کر دے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، کیونکہ یہ اللہ کے نزدیک سونے کا پہاڑ اللہ عز و جل کے راستے میں خرچ کرنے سے زیادہ محبوب ہے. یعنی ہم میں سے کس میں سکت ہے، طاقت ہے، وسعت ہے کہ ہم ایک سونے کا پہاڑ اللہ کے راستے میں دیں؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا، اتنا ہے ہی نہیں. ہو تو پھر دل بخیل ہو جائے گا، پھر دیں گے کہاں؟ جب نہیں ہوتا تو تمنا کرتے ہیں ہو تو دیں، جب آ جاتا ہے تو پھر اور چیزیں یاد آنے لگتی. سوچئے کہ اس ڈر میں بھی کتنی خیر ہے کہ انسان رات سے ڈرے، یا اکیلے ہونے سے ڈرے، یا کسی بھی چیز سے پریشان ہو کر ڈرے، کہ اس ڈر سے ہی تو ہمت بنتی ہے کہ انسان پھر اللہ کا ذکر کرے. ورنہ اگر ڈرے گا نہیں تو ذکر کہاں کرے گا؟ جب اطمینان میں ہوگا، خوشی میں ہوگا، سکون میں ہوگا، ہر چیز اچھی ہوگی، تو پھر انسان اللہ کی طرف کم ہی راغب ہوگا. تو اللہ سبحانہ وتعالی بندے کے فائدے کے لیے، بندے کی بھلائی کے لیے اسے ایک مشکل میں ڈالتے ہیں، پھر اسے
اس وقت کرنا کیا چاہیے اس کا طریقہ بتاتے ہیں، پھر انسان اگر اس کو کر لیتا ہے تو اس پر اجر عظیم عطا کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہی رحمتیں ہی رحمتیں ہیں جن کو صرف وہی جان سکتا ہے جس کے پاس اس کا علم ہو. دوسری اہم چیز جو اس موقع پہ بتائی گئی کہ انسان کیا کرے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا، کہ آپس میں اختلافات نہ کرو، آپس کی دشمنیاں ختم کرو، کیونکہ عداوت کا نقصان انسان کے دین کو پہنچتا ہے. یعنی جب مومن آپس میں ایک دوسرے سے بدگمان رہتے ہیں، ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے دشمنی رکھتے ہیں، تو پھر اس سے سب سے بڑا نقصان دین کا ہوتا ہے. اگر یہ بات انسان کو یاد رہے تو کسی سے بھی اپنی عداوت ختم کر سکتا ہے، حتیٰ کہ اپنے جان کے دشمن سے بھی، کیونکہ اس عداوت کو ختم کرنے میں دین کا فائدہ ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس کی عداوت سے بچو، یعنی مسلم کے ساتھ دشمنی نہ رکھے، دلوں میں گرج نہ رکھے، کیونکہ یہ دین کو مونڈ دینے والی، یعنی اس کو اریز کر دے گی، پوری طرح ختم کر دے گی، پھر دین کا کام نہیں ہوگا. اور اگر کوئی انڈیویجول، یعنی کہ دو طرح دین کا کام ہوتا ہے نا، ایک اپنے پرسنل لیول پر اور ایک ہوتا ہے اجتماعی لیول پر. پرسنل لیول پر کیا ہے کہ اگر انسان کی کسی سے دشمنی ہو جائے تو ساری انرجی دشمن کے مقابلے میں چلی جاتی، انسان کی عبادات وغیرہ متاثر ہو جاتی. اور دوسری طرف اگر اجتماعی طور پر جو عبادتیں کی جاتی ہیں ان میں پھر کمی آ جاتی، ایک دوسرے سے تعاون نہیں رہتا. جب تعاون نہیں رہتا تو وہ کام جو صرف مل کے کیے جا سکتے ہیں، اکیلے ہو ہی نہیں سکتے، وہ ہونے سے رہ جاتے ہیں. تو اس طرح نقصان کس کا ہوا؟ دین کا نقصان ہوا. اور دین کا نقصان کس کا نقصان ہے؟ ہمارا اپنا نقصان ہے، کیونکہ دین تو ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے اور ہونا چاہیے، کیونکہ دین ہے تو ہماری نجات ہے، دین نہیں تو کچھ بھی نہیں. ہمارا سب کچھ دین کے ساتھ ہی تو وابستہ ہے، وہی ہماری شناخت ہے، وہی ہماری نجات ہے. تو اس لیے انسان اپنی انا ختم کر دے، اپنی انا قربان کر دے دین کے فائدے کے لیے، یعنی دوسرے لفظوں میں اپنے فائدے کے لیے. اور ہر اس شخص سے جو دین میں ہو اس سے خیر میں تعاون کرے. تعاونوا علی البر والتقوی، خواہ وہ اپنے سے کتنا ہی کم نظر کیوں نہ آئے یا اس کا رویہ ہمیں پرسنل لیول پر اریٹیٹ ہی کیوں نہ کرتا ہو، لیکن جب وہ کوئی خیر اور بھلائی کے کام کے لیے بلائے تو انسان حاضر ہو جائے. یعنی اس میں پھر اپنی پرسنل پریفرنسز کو نہ دیکھے، یہ دیکھے کہ دین کا فائدہ کس میں ہے، یہ نہیں کہ میرا فائدہ کس میں ہے. ایک ہے میرا فائدہ اور ایک ہے دین کا فائدہ. میرا فائدہ سطحی اور وقتی فائدہ ہے، دین کا فائدہ بڑا فائدہ ہے جو سب کا فائدہ ہے اور میرا فائدہ بھی ہے. تو اس لیے جو شخص سب کے فائدے کے لیے سوچے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو اتنا ہی بڑا اجر اور انعام عطا کریں گے. اور پھر فرمایا کہ صبر سے کام لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور ان لوگوں سے رنگ ڈھنگ نہ اختیار کرو جو اپنے گھروں سے اتراتے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے، اور جن کی روش یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے. اشارہ ہے کفار کی فوجوں کی طرف. ان کا حال یہ تھا کہ جب وہ مکہ سے نکلے تو ان کے ساتھ عورتیں بھی تھی، شراب بھی تھی، اور ہر قسم کے غلط کام کرتے ہوئے وہ ایک دوسرے کو موٹیویٹ کر کے مسلمانوں کے مقابلے میں آئے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع کر دیا کہ مسلمانوں تمہیں ایسے رنگ ڈھنگ اختیار نہیں کرنے. یعنی ایک مسلمان کے ظاہر میں اور ایک کافر کے ظاہر میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے، تو اس فرق کو سامنے رکھو. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، ذرا خیال کرو اس وقت کا جبکہ شیطان نے ان لوگوں کے کرتوت ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر دکھائے تھے، اور ان سے کہا تھا کہ آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. یعنی وہ شراب کے نشے میں ایسے دھت تھے کہ وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ رہے تھے کہ ہم ہی کامیاب ہو گئے. اور یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. شیطان لٹرلی انسانی شکل میں میدان میں اترا تھا کفار کی مدد کرنے کے لیے، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ آج کا دن فیصلہ کن دن ہے، تو مجھے اپنے دوستوں کی مدد کرنی ہے. مگر جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو الٹے پاؤں پھر گیا، کیونکہ اسے فرشتے نظر آ رہے تھے. کہنے لگا میرا تمہارا ساتھ نہیں، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے. مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں، تو ان کے اوپر غالب نہیں آ سکتا، ان کو نہیں کنٹرول کر سکتا. اور بدر کے میدان میں تو جو نکلے تھے وہ صرف اللہ کی خاطر نکلے تھے، بھلا ان سے اور جو فرشتے آئے تھے ان سے شیطان کیوں نہ ڈرتا.
اور اللہ بڑی سخت سزا دینے والا ہے. جبکہ منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں کو روگ لگا ہوا ہے کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو تو ان کے دین نے خبط میں مبتلا کر رکھا ہے، ان کو تو پاگل کر رکھا ہے، کریزی پیپل ہیں، دنیا کدھر جا رہی ہے اور یہ کس طرف جا رہے ہیں. ظاہر ہے جو لوگ ظاہری طور پر اسلام کا نام لیتے ہیں لیکن اندر سے انہیں اسلام سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، وہ ایسے مشکل مواقع پر اسی قسم کے کمنٹس کرتے ہیں. اور دین کا کام اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک کہ انسان دیوانگی اختیار نہ کرے. جیسے انسان ہر وقت اگر نفع نقصان کے پیمانوں کو دیکھتا رہے کہ کس میں دنیا کا فائدہ زیادہ ہے اور کس میں میں سیف سائڈ پر ہوں اور کس میں میری نجات ہے وقتی طور پر جو ظاہری حالات ہیں، تو پھر انسان دین کے لیے رسک نہیں لے سکتا. اور جب دین کے لیے رسک لیا جاتا ہے تو پھر باتیں سننی پڑتی ہیں کہ یہ خبتی لوگ ہیں، پاگل لوگ ہیں. حالانکہ اگر کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو یقیناً اللہ بڑا زبردست اور دانا ہے، اور یہ کام اللہ پہ بھروسہ کیے بغیر ہو بھی نہیں سکتے. کاش تم اس حالت کو دیکھ سکتے جبکہ فرشتے مقتول کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے. 70 کے قریب لوگ اس میدان میں مارے گئے تھے، تو ان کی روحیں جب لے رہے تھے فرشتے تو بتایا جا رہا ہے کہ کاش تم دیکھ سکتے کہ ان کا حال کیا کر رہے تھے، کس طرح ان کو پیٹ رہے تھے اور کتنی سختی کے ساتھ ان کی جان لے رہے تھے اور کتنا ان کو ذلیل کر رہے تھے. وہ ان کے چہروں اور ان کے کولوں پر ضربیں لگا رہے تھے، مار رہے تھے ان کو، اور کہتے جاتے تھے لو اب جلنے کی سزا بھگتو، یہ وہ جزا ہے جس کا سامان تمہارے اپنے ہاتھوں نے پیشگی مہیا کر رکھا تھا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قبر کے عذاب سے پہلے ایک عذاب شروع ہو جاتا ہے جان کنی کے وقت. اگرچہ جان کنی کی تکلیف سب کو ہوتی، لیکن یہ چہروں پہ مارا جانا اور جسم کے باقی حصوں پہ مارا جانا یہ اللہ کے دشمنوں ہی کے لیے ہوتا ہے. ورنہ اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں، یعنی یہ تمہارے خود اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے جو تمہارے سامنے اب آ رہی ہے اور ہمیشہ کے لیے اب تمہارے ساتھ رہے گی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسا نہیں کہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ کرے. یہ معاملہ ان کے ساتھ اسی طرح پیش آیا جس طرح آل فرعون اور ان سے پہلے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ پیش آتا رہا. قرآن مجید میں آل فرعون کے بارے میں آتا ہے کہ جس دن وہ ڈوبے اس دن کیا کہا گیا کہ اب تم آگ میں داخل ہو جاؤ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن شدید ترین یا بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور صبح شام آگ پہ پیش کیے جاتے ہیں. قوم نوح کے ساتھ بھی یہی ہوا، اغرقوا وادخلوا نارا، غرق کیے گئے پانی میں لیکن آگ میں داخل کر دیے گئے. تو اس سے قبر کے عذاب یا برزخ کے عذاب کا ثبوت ملتا ہے. اور یہ کن کے لیے ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا. اللہ قوت رکھتا ہے اور سخت سزا دینے والا ہے. یہ اللہ کی اس سنت کے مطابق ہوا کہ وہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدل دیتی. اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے آیت 53 سے کہ گناہوں کی وجہ سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب کسی کو کوئی نعمت دیتا ہے تو اس کو کسی گناہ کے ارتکاب کے سبب ہی اس سے محروم کرتا ہے. یعنی جو کچھ اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے وہ آپ ہی کا ہے اگر آپ شکر گزار ہوتے رہیں، لیکن اگر آپ شکر گزار نہیں ہوں گے اور اللہ کی نافرمانی کریں گے تو نعمت چھن جائے گی. ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، تو آپ نے کہا دائیں ہاتھ سے کھاؤ. کہنے لگا میں نہیں کھا سکتا. آپ نے فرمایا کبھی نہ کھا سکو. پھر کہا جاتا ہے کہ مرتے دم تک اس کا دایاں ہاتھ اوپر ہی نہیں اٹھا، وہیں اکڑ گیا. یعنی اس کے دائیں ہاتھ سے قوت ہی چھین لی گئی کیونکہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے منہ پر ان کی نافرمانی کی اور ان کی بات کو جھٹلایا. تو ہمیں بھی اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے، جان بوجھ کر گناہ کے کام چھوڑ دینے چاہیے، ورنہ نعمتوں میں کمی ہو سکتی ہے. اور جب نعمتوں میں کمی ہوتی ہے تو بعض اوقات ہم پھر بندوں کو اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنی غلطی نہیں دیکھتے. آل فرعون اور ان سے پہلے کی قوموں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا وہ اسی ضابطے کے مطابق تھا. بہت ترقی یافتہ قومیں تھی لیکن سب کچھ چھن گیا اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے. انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا، تب ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں ہلاک کیا اور آل فرعون کو غرق کر دیا. یہ سب ظالم لوگ تھے. یقیناً اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والی مخلوق میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا. جب حق سامنے آ گیا تو حق کو نہیں مانے.
پھر کسی طرح وہ اسے قبول کرنے پر تیار نہیں ہے، خصوصاً ان میں سے وہ لوگ جن کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا، پھر وہ ہر موقع پر اس کو توڑتے ہیں اور ذرا اللہ کا خوف نہیں کرتے۔ پس اگر یہ لوگ تمہیں لڑائی میں مل جائیں تو ان کی ایسی خبر لو کہ ان کے بعد جو دوسرے لوگ ایسی روش اختیار کرنے والے ہوں ان کے حواس باختہ ہو جائیں، یعنی ان کو ایسا سبق سکھاؤ کہ باقی لوگ پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے معاہدوں کو توڑے نہیں۔ توقع ہے کہ بد عہدوں کے اس انجام سے وہ سبق لیں گے۔ اور اگر تمہیں کبھی کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو اس کے معاہدے کو علانیہ اس کے آگے پھینک دو، یقیناً اللہ خائنوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس سے بہت اہم اصول یہ مل رہا ہے کہ خیانت کسی کے ساتھ بھی نہیں کرنی چاہیے، چاہے کوئی اپنا ہو چاہے کوئی غیر ہو۔ یہ نہیں کہ اگر کوئی نان مسلم ہے تو اس کو آپ دھوکہ دینا شروع کر دیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ اگر کسی سے آپ نے معاہدہ کیا ہے اور دوسرا شخص اس معاہدے کو توڑ رہا ہے، خیانت کر رہا ہے، تو آپ بھی چھپ کے اس کے خلاف کوئی ایسا ایکشن کرتے ہیں کہ اس کو نقصان پہنچے، تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کیا چاہتا ہے کہ اگر تم اس سے کیا ہوا معاہدہ توڑنا چاہتے ہو تو اللہ اعلان سامنے لا کے توڑو اور سامنے اس کو ختم کرو اور پھر اس کے بعد جو جی چاہے کرو۔ لیکن یہاں پر کیا بتایا گیا کہ اگر کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو معاہدے کو علانیہ اس کے آگے رکھ دو، یقیناً اللہ خائنوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، خیانت کار لوگ اللہ کو پسند نہیں۔ خیانت کس کس چیز میں ہوتی؟ مال میں، اپنی ڈیوٹی میں، امانتوں میں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 خصلتیں اگر تم میں ہوں تو دنیا میں سے کچھ بھی گم ہو جائے، چھن جائے، اس پر کوئی افسوس نہیں، اور وہ یہ ہے امانت کی حفاظت، سچی گفتگو، اچھا اخلاق اور رزق کی پاک دامنی، حلال رزق۔ اگر کسی کے پاس یہ 4 نعمتیں ہیں تو گویا اسے پوری دنیا مل گئی، وہ دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی شخص کے دل میں ایمان اور کفر اکٹھے نہیں ہو سکتے، اسی طرح کسی دل میں جھوٹ اور سچ بھی اکٹھا نہیں ہوتا، اور خیانت اور امانت بھی اکٹھی نہیں ہوتی۔ یا ایک شخص امانت دار ہے یا پھر خیانت کار ہے۔ یہاں یہ بتا دیا گیا کہ یہ مظاہر ایک پورے مزاج کو ظاہر کرتے ہیں۔ جھوٹا ہونا صرف زبان کا جھوٹا ہونا نہیں ہوتا، وہ پوری شخصیت کی عکاسی کرتا ہے۔ یعنی جن لوگوں کو جھوٹ کی عادت ہوتی ہے وہ ہر چیز میں، مذاق میں، بچوں سے، ہر قسم کے جھوٹ کو روا رکھتے ہیں اور اس کے لیے تعویلیں رکھتے ہیں۔ تو یہ اس شخص کے مزاج کی یا اس کی پرسنالٹی کا عکاس ہوتا ہے۔ اور جو سچا ہوتا ہے اسے جھوٹ سے خار ہوتی، اسے کسی بھی موقع پر جھوٹ بولنا سخت ناپسند ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں کے ساتھ اس کی بنتی بھی نہیں جو جھوٹے ہوں۔ جھوٹ اس کے مزاج کے خلاف ہوتا ہے۔ تو جب جس کو یہ یاد رہے کہ ان اللہ لا يحب الخائنین، کہ اللہ خیانت کار لوگوں سے محبت نہیں کرتا، تو جس کو اللہ کی محبت کی قدر ہو پھر وہ ہر طرح کی خیانت چھوڑ دے گا۔ اور ڈیوٹی آورز میں خیانت کیا ہے کہ انسان ادھر ادھر ٹال مٹول کر کے جس کام پر اپوائنٹ کیا گیا ہے وہ نہ کرے، یعنی جو کرنے کا کام ہے، جو ذمہ داری ہے اس کو نہ نبھائے اور باقی جو جی چاہے کرتا رہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، منکرین حق اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ وہ بازی لے گئے، یقیناً وہ ہم کو نہیں ہرا سکتے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندھے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے کے لیے تیار رکھو۔ یہاں مسلمانوں کو ایک بہت اہم ہدایت دی جا رہی ہے کہ دشمن کے مقابلے کے لیے جدید اسلحے سے لیس رہو، تیار رکھو، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور ان دوسرے دشمنوں کو خوف زدہ کرو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے۔ یعنی لڑائی کا ہونا یا نہ ہونا وہ تو وقت بتائے گا، ضرورت ہوگی، لیکن اس کے لیے تیاری بھرپور ہونی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن تمہیں نگل لے کمزور پا کر۔ اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدل تمہیں تمہاری طرف پلٹایا جائے گا۔ یعنی
ظاہر ہے کہ جنگ کی تیاری کے لیے پھر اللہ کے راستے میں مال دینے ہوں گے. تو جو شخص اس کام کے لیے اللہ کے راستے میں مال دے گا اللہ تعالیٰ اس کا اجر رکھے گا نہیں، واپس پلٹائے گا، اور تمہارے ساتھ ہرگز ظلم نہ ہوگا. اور اسی طرح آپ دیکھیے کہ اس تیاری میں ایک تو براہ راست جو آرمز ہیں، ہتھیار ہیں، وہ آتے ہیں جن کی اپنی جگہ ایک ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی جس محاذ پر اسلام کو خطرہ ہو اس محاذ پر تیاری رکھنا اور اس کے لیے اپنا مال خرچ کرنا، یہ بہترین جگہ ہے مال خرچ کرنے کی، کیونکہ اس سے انسان دین کا دفاع کرتا ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ قرض حسنہ بتاتا ہے، وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اس کو اللہ اپنے ذمے قرض قرار دیتا ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دشمن صلح اور سلامتی کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کے لیے آمادہ ہو جاؤ. یعنی اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ تم ضرور جنگ ہی کرو، اگر دشمن جنگ نہیں چاہتا اور وہ صلح کرنا چاہتا ہے تو تم صلح کر لو اور اللہ پہ بھروسہ کرو، کیونکہ انسان ڈرتا یہ ہے کہ اس وقت دشمن کمزور ہے، شاید اس لیے وہ صلح چاہتا ہے، لیکن صلح میں خیر ہے. تم اللہ کے بھروسے پر اگر ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. یقیناً وہی سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے، السمیع العلیم. اور اگر وہ دھوکے کی نیت رکھتے ہوں تو تمہارے لیے اللہ کافی ہے. وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے سے تمہاری تائید کی اور مومنوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے. یعنی صرف اسلحہ نہیں، دلوں کا جڑا ہونا بھی بہت ضروری ہے جنگیں جیتنے کے لیے. تم روئے زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر ڈالتے تو ان لوگوں کے دل جوڑ نہ سکتے تھے، مگر وہ اللہ ہے جس نے ان لوگوں کے دل جوڑے. یقیناً وہ زبردست ہے اور دانا ہے، عزیز حکیم ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپس کی محبت ایمان کی علامت ہے. پھر باہمی محبت کو ایمان کا حصہ بنا دیا گیا. یعنی ایمان صرف زبانی اقرار کا نام نہیں بلکہ دل کا یقین اور دل کی کچھ حالتوں کا بھی نام ہے. محبت کس کی حالت ہے؟ دل کی حالت ہے نا. صرف لپ سروس سے تو نہیں محبت ظاہر ہوتی. ایک شخص کا ایکشن بتاتا ہے کہ وہ دوسرے کے لیے کتنا کیئرنگ ہے، لونگ ہے. تو مومن جو ہوتا ہے اس کی تعریف ہی یہ کی گئی ہے کہ المؤمن یألف ویؤلف. مومن وہ ہوتا ہے جو الفت کرتا ہے اور اس سے الفت کی جاتی ہے. یعنی وہ محبت کرنے والا بھی ہوتا ہے اور محبت کیا بھی جاتا ہے، اور اس شخص میں کوئی خیر نہیں جس سے کوئی نہ محبت کرے اور نہ وہ کسی سے محبت کرے. ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ دوسروں سے محبت کیے بغیر جنت میں داخلہ ممکن نہیں. جنت میں داخلہ ممکن نہیں. یعنی کچھ لوگ اتنے خود غرض ہوتے ہیں کہ انہیں صرف اپنی ذات سے محبت ہوتی، اپنی ہی چیزوں سے، اپنی اولاد سے، بس اپنے اندر کے خول میں ہی رہتے ہیں. لیکن یہاں ہمارا دین ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ ہر اس بندے سے محبت کرو جو اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے. ان کی غلطیاں، ان کی خامیاں، ان کی کوتاہیاں ان کے ساتھ ہیں، لیکن اس کے باوجود محبت کرو، کیونکہ محبت فاتح عالم. محبت ہوگی تو بہت سی غلطیاں اور خامیاں بھی درست ہو جانے کا امکان ہے. نفرتوں سے کسی کی اصلاح نہیں ہو سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک کہ ایمان نہ لاؤ گے، اور ایمان نہ لاؤ گے جب تک کہ آپس میں محبت نہیں کرو گے. ایمان نہیں لاؤ گے، ایمان ہے ہی نہیں جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو گے. یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے اور آپ کے پیروکاروں کے لیے، یعنی اہل ایمان کے لیے تو بس اللہ کافی ہے. اللہ کی مدد کافی ہے، کسی غیر کی ضرورت نہیں. اور قیامت تک یہی وعدہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، ومن اتبعک، تو ان کے ساتھ اللہ کی مدد. دیکھیے اتباع رسول کے کیسے فائدے ہیں. ایک جگہ پر فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کہہ دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. ویغفر لکم ذنوبکم. تو وہاں اتباع رسول کے دو فائدے نظر آتے ہیں، ایک اللہ کی محبت کا ملنا اور دوسرے بخشش کا ملنا. اور یہاں سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کی مدد ملتی ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کافی ہو جاتے ہیں، پھر انہیں غیروں کے حوالے نہیں کرتے، ان کی مدد فرماتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہوتے ہیں. پھر فرمایا، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں کو جنگ پر ابھارو. اگر تم میں سے 20 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر 100 آدمی ایسے ہوں تو منکرین حق میں سے 1000 آدمیوں پر بھاری رہیں گے، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے. یعنی ان کے اندر حقیقت کی سمجھ نہیں، دین کی سمجھ نہیں، اخلاقی قوت نہیں.
الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا. اچھا اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کیا اور معلوم ہو گیا کہ ابھی تم میں کمزوری ہے. بس اگر تم میں سے 100 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر، اور 1000 آدمی ایسے ہوں تو 2000 پر اللہ کے حکم سے غالب آئیں گے. یعنی جتنا زیادہ ایمان ہوگا، جتنا زیادہ صبر ہوگا، اتنی ہی زیادہ مدد آئے گی. اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے ہیں. واللہ مع الصابرین. حدیث میں بھی آتا ہے النصر مع الصبر والفرج مع الکرب. مدد صبر کے ساتھ ہے اور کشادگی تنگی کے ساتھ ہے. یعنی جب حالات تنگ ہو جاتے ہیں تو وہیں سے آسانی ہو جاتی ہے. اور صبر سے وسیع چیز کسی کو عطا نہیں کی گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبر کرنا چاہتا ہے اللہ اسے صبر کی توفیق دے دیتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ کہ ارادہ اور نیت آپ کو کرنی ہوگی تب صبر ملے گا. اور کسی کو کوئی ایسا عطیہ نہیں دیا گیا جو صبر سے بہتر ہو اور زیادہ وسیع ہو. یعنی اتنی بڑی دولت ہے کہ جس کا انسان اندازہ نہیں کر سکتا. کیونکہ جس کو صبر کی توفیق ہو گئی اس کے لیے زندگی کی ساری مشکلیں آسان ہو گئی. وہ ان پر قابو پا سکتا ہے، ان کا مقابلہ کر سکتا ہے. کسی نبی کے لیے یہ زیبا نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہو جب تک کہ وہ زمین میں دشمنوں کو اچھی طرح کچل نہ دے. تم لوگ دنیا کے فائدے چاہتے ہو. یعنی جنگ بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے جنگی قیدیوں کو فدیے کے عوض چھوڑ دیا گیا تھا. یہ فیصلہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فیصلے کے موافق نہیں تھا، تو اس پر یہاں تبصرہ کیا جا رہا ہے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ صحابہ کی رائے سے ہی کیا تھا، مشورے سے کیا تھا. کچھ صحابہ کی رائے یہ تھی کہ ان سے فدیہ نہ لیا جائے، ختم کر دیا جائے تاکہ آئندہ اسلام کا مقابلہ کرنے والے نہ ہوں اور اس کفر کا زور کچلا جائے. لیکن جب فدیہ لے لیا گیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے کیا تم دنیا کے فائدے چاہتے؟ یعنی آخری حد تک مال کی محبت نکال دی گئی کہ اسلام میں جنگ مال کے لیے نہیں ہوتی. حالانکہ اللہ کے پیش نظر آخرت ہے اور اللہ غالب اور حکیم ہے، عزیز حکیم ہے. اگر اللہ کا نوشتہ پہلے نہ لکھا جا چکا ہوتا تو جو کچھ تم لوگوں نے لیا ہے اس کی پاداش میں تم کو بڑی سزا دی جاتی. بس جو کچھ تم نے مال حاصل کیا ہے اسے کھاؤ کہ وہ حلال اور پاک ہے. یعنی غنیمت بذات خود حلال ہے. اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے، غفور الرحیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کے قبضے میں جو قیدی ہیں ان سے کہیے اگر اللہ کو معلوم ہوا کہ تمہارے دلوں میں کچھ خیر ہے تو وہ تمہیں اس سے بڑھ چڑھ کر دے گا جو تم سے لے لیا گیا اور تمہاری خطائیں معاف کر دے گا. اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. لیکن اگر وہ تیرے ساتھ خیانت کا ارادہ کرتے ہیں تو اس سے پہلے وہ اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں، چنانچہ اسی کی سزا اللہ نے انہیں دی کہ وہ تیرے قابو میں آ گئے ہیں. اللہ سب کچھ جانتا اور حکیم ہے. ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنی جانیں لڑائیں اور اپنے مال کھپائے، اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہی دراصل ایک دوسرے کے ولی ہیں. رہے وہ لوگ جو ایمان تو لے آئے مگر ہجرت کر کے دارالاسلام میں نہیں آ گئے تو ان سے تمہارا ولایت کا کوئی تعلق نہیں، دوستی کا تعلق نہیں، جب تک کہ وہ ہجرت کر کے آ نہ جائیں. ہاں اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگیں تو ان کی مدد کرنا تمہارا فرض ہے، لیکن کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہو. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے. تو اس آیت میں ہمیں ہجرت اور جہاد کے فائدے بتائے جا رہے ہیں. ہجرت کیا ہے؟ ہجرہ سے اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو چھوڑ دینا. عام لغت میں اس کا معنی ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز کے نقصان یا شر سے بچنے کے لیے اس کو ترک کر دے، چھوڑ دے. حدیث میں آتا ہے المہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ. مہاجر وہ ہے جو اس چیز کو چھوڑ دے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. اور فساد کے زمانے میں عبادت ہجرت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فساد کے زمانے میں عبادت کرنا میری طرف ہجرت کرنے کے برابر ہے. کیونکہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں، جب آپ دنیا میں تھے اس وقت لوگ مدینہ جاتے تھے ہجرت کر کے. آج اگر ہم مدینہ جائیں بھی تو ہجرت نہیں ہوتی وہ، لیکن آج کے دور میں عبادت کے لیے یکسو ہونا جو کہ واقعی ایک مشکل کام ہے، ایسا کرنے والے مہاجرین کا درجہ پائیں گے. اور مہاجرین کی فضیلت کیا ہے؟ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا. اس وقت سورج طلوع ہو رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے کچھ لوگ اس طرح آئیں گے
کہ ان کا نور سورج کے نور کی طرح ہوگا. یعنی سورج جب نکل رہا تھا چمکدار تھا, اس وقت انسان دیکھ بھی سکتا ہے سورج کی طرح. تو قیامت کے دن کچھ چہرے ایسے بھی ہوں گے جو اتنے چمکدار ہوں گے. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہوں گے, کیا وہ ہم لوگ ہوں گے؟ فرمایا نہیں, تمہارے لیے خیر کثیر ہے, لیکن یہ وہ فقراء مہاجرین ہوں گے جنہیں زمین کے کونے کونے سے جمع کر لیا جائے گا, یعنی جنہوں نے اللہ کی خاطر اپنے گھر بار چھوڑے ہوں گے, یا پھر ایسے دور میں جبکہ عبادت ایک مشکل کام ہے, عبادت یکسوئی کے ساتھ کی ہوگی. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر. جو لوگ منکر حق ہیں وہ ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں, اگر تم یہ نہ کرو گے, یعنی تم اہل ایمان آپس میں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرو گے, تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد برپا ہوگا. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم. جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جہاد کیا, اور جنہوں نے پناہ دی یعنی انصار مدینہ اور مدد کی, وہی سچے مومن ہیں, ان کے لیے خطاؤں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے. اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کر کے آ گئے اور تمہارے ساتھ مل کر جد و جہد کرنے لگے, وہ بھی تم ہی میں شامل ہیں, مگر اللہ کی کتاب میں خون کے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں, یقیناً اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. تو بات یہ ہے کہ اسلام کی خدمت دو طرح سے کی جا سکتی ہے, یا مہاجر بن کے یا انصار بن کے. مہاجر کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کے دین کی خدمت کے لیے اپنی من پسند چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. اور انصار کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کی خاطر سب کچھ چھوڑ کر آنے والوں کے مددگار بن جاتے ہیں, ان کے سپورٹر بن جاتے ہیں. مثلا ایک شخص اپنی جاب چھوڑتا ہے, اپنا کام چھوڑتا ہے اللہ کے دین کی خدمت کے لیے, فل ٹائم کام کرنے کے لیے. اب اس شخص نے اپنی ایک چیز چھوڑی, دوسرا شخص فل ٹائم بزنس کر رہا ہے اور دن رات مال کما رہا ہے. اب دین کی خدمت اس کا بھی فرض بنتا ہے. اب اس کے لیے کیا ہے کہ وہ اپنے مال کا حصہ نکالے, اور اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرتے ہوئے, ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضامندی کے لیے انسان آگے بڑھتا چلا جائے. مکہ کے لوگوں نے گھر بار چھوڑے تھے, کاروبار چھوڑے تھے, سب کچھ چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے مدینہ آ گئے تھے, جو کہ ایک بہت مشکل فیصلہ تھا. وہاں آ کر بہت دل بھی نہیں لگتا تھا, اور اپنے سب مال و متاع, اپنی پراپرٹیز, اپنا کاروبار سب کچھ پیچھے رہ گیا تھا, حتیٰ کہ بہت سے رشتہ دار بھی جو مسلمان نہیں ہوئے تھے. اور دوسری طرف انصار, انہوں نے کس طرح ان کو ویلکم کیا کہ اپنے گھروں اور باغوں کا مالک بنا دیا, اور پھر بعد میں حکم آ گیا کہ ان کو ویسے شریک کیا جائے, لیکن خون کے رشتہ دار جو ہیں وراثت انہی میں تقسیم ہوگی. لیکن جس طرح انہوں نے آنے والوں کو ویلکم کیا اور اپنے خون کے رشتوں سے بھی آگے بڑھ کر انہیں مقدم رکھا, تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. اللہ کی خاطر انصار اور مہاجرین کی جب تک یہ محبت نہ ہو, دین آگے نہیں بڑھتا, دین پھلتا پھولتا نہیں. جب ایمان والوں کے دلوں میں باہم ٹرسٹ نہیں ہوتا, ایک دوسرے کے خلاف عداوت اور بغض ہوتی ہے, تو دین کا چلتا کام بھی رک جاتا ہے اور ختم ہو کر رہ جاتا ہے. اور جہاں تک ایمان, ہجرت اور جہاد کے فائدوں کا تعلق ہے, تو فضالہ بن عبید سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص مجھ پر ایمان لایا, مسلمان ہوا اور اس نے ہجرت کی, میں نے اس کے لیے جنت کے کنارے میں ایک گھر اور جنت کے درمیان میں ایک گھر کی ضمانت دی. یعنی جو یہ کرے گا اس کے لیے جنت کے بیچ میں گھر. اور جو مجھ پر ایمان لایا, مسلمان ہوا اور اللہ کے راستے میں اس نے جہاد کیا, تو میں اس کے لیے جنت کے کناروں میں ایک گھر اور جنت کے درمیان میں ایک گھر اور جنت کے ایک بلند حصے میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں. یعنی اس کے نمبر, اس کے پوائنٹ زیادہ ہیں. جس نے ایمان, ہجرت اور جہاد کیا, ایک وہ ہے جس نے ایمان اور ہجرت اختیار کی, اور دوسرا جس نے 3 کام کیے. تو جو جتنے زیادہ کام کرے گا ان کے اتنے زیادہ پوائنٹس ہوں گے, اور ان کا اجر بھی اسی اعتبار سے بڑا ہوگا. فرمایا جس شخص نے یہ کام کیے اس نے خیر حاصل کرنے کا کوئی موقع اور شر سے بھاگنے کا کوئی موقع نہ چھوڑا. براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین, اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے.
قرآن مجید کی یہ واحد سورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے. وجہ کیا بتائی جاتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائی نہیں. اس سے صحابہ کرام کی امانت داری کا بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن و سنت میں سے جو چیز انہیں جیسے ملی انہوں نے ویسے ہی آگے پہنچا دی، اپنی طرف سے کوئی چیز اس میں داخل نہیں کی. اب آپ نے کیوں نہیں لکھوائی؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل نہیں ہوئی. نازل کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ بسم اللہ تو امان کے لیے، اللہ کے نام کی ایک برکت ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے جس کی وجہ سے دوسروں کی حفاظت ہوتی ہے. اور یہاں تو رفع امان کا ذکر کیا جا رہا ہے. یعنی یہ مدینہ کے آخری دور کی نازل شدہ صورت ہے جس میں اب مسلمان طاقتور ہو چکے تھے اور ان سے کیے جانے والے معاہدوں کی جو لوگ خلاف ورزی کر رہے تھے اب ان کی خبر لینے کا وقت آ چکا تھا. تو ان کے لیے رفع امان تھی. نہیں، امان ختم ہے، اب معاہدے ختم ہے. اب پیچھے معاہدوں کے توڑنے کی بات ہوئی تھی کہ علل اعلان ان کو سامنے لا کے ختم کرو. اب اس صورت میں اس پر عمل کیا جائے گا. اعلان برات ہے، یعنی آئندہ کوئی معاہدہ نہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے، یعنی امن کے معاہدے پہلے کیے ہوئے تھے. فسیحوا فی الارض 4 اشہر وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، بس تم لوگ ملک میں 4 مہینے اور چل پھر لو اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور یہ کہ اللہ منکرین حق کو رسوا کرنے والا ہے. یعنی پھر بھی انہیں مدت دی گئی کہ اس میں یہ فیصلہ کر لیں، چاہے تو مسلمان ہو جائیں، چاہے تو مسلمانوں کا علاقہ چھوڑ دیں، یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں. اطلاع عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے. حج اکبر جو حج کا دن ہوتا ہے، کیونکہ عمرہ حج اصغر ہے، حج اکبر کے دن تمام لوگوں کے لیے کہ اللہ مشرکین سے بری ذمہ ہے اور اس کا رسول بھی. اب اگر تم لوگ توبہ کر لو تو تمہارے ہی لیے بہتر ہے، اور جو منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں. یعنی توبہ کر کے مسلمان ہو جاؤ تو امن میں رہو گے، اور اگر نہیں ہونا چاہتے تو پھر اللہ کو ہرا نہیں سکتے. اب تمہاری شامت کا وقت ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انکار کرنے والوں کو سخت عذاب کی خوشخبری سنا دو، بجز ان مشرکین کے جن سے تم نے معاہدے کیے، پھر انہوں نے اپنے عہد کو پورا کرنے میں تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی. تو ایسے لوگوں کے ساتھ تم بھی مدت معاہدے تک وفا کرو، کیونکہ اللہ متقیوں کو ہی پسند کرتا ہے. یعنی جنہوں نے کوئی عہد نہیں توڑا اور تمہارے ساتھ بھلے مانسوں کی طرح چلے، ان کے ساتھ کی گئی مدت پوری کی جائے گی. بس جب حرام مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو قتل کرو جہاں پاؤ، اور انہیں پکڑو اور گھیرو، اور ہر گھات میں ان کی خبر لینے کے لیے بیٹھو. پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو انہیں چھوڑ دو. اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص پناہ مانگ کر تمہارے پاس آنا چاہے تاکہ اللہ کا کلام سنے تو اسے پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اس کے مأمن تک پہنچا دو، یعنی اس کے ٹھکانے تک پہنچا دو. یہ اس لیے کرنا چاہیے کہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حالت جنگ میں بھی اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے قرآن سنا دو تو اس وقت یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ دھوکہ دینے کے لیے اور کوئی جنگی چال کے طور پر ٹال مٹول کر رہا ہے، یعنی کہ اپنی پسند کی چیز میں مجھ کو الجھایا جا رہا ہے. اس وقت بھی حکم کیا ہے کہ قرآن سنا دو. یعنی کسی بھی موقع پر اگر کوئی دھوکہ بھی دے رہا ہو، آپ کو صرف آپ کو خوش کرنے کے لیے بھی کہہ رہا ہو تو بھی سناؤ، کیونکہ قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ جسے سن کر دل ہل جاتے ہیں. اور کچھ بعید نہیں کہ تمہارے وہ دشمن جو تمہارے مخالف ہیں تو وہ قرآن سن کر تمہارے دوست بن جائیں. اللہ ان کے دلوں میں تمہاری محبت ڈال دے. جیسے کہ بہت سے مواقع پر ہم سیرت میں دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کے دشمنوں کو قرآن پڑھ کر سنایا تو ان کے دل نرم ہو گئے، پگھل اٹھے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. ان مشرکین کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد آخر کیسے ہو سکتا ہے بجز ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا. تو جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تو تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، کیونکہ اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے. اشارہ ہے کچھ قبائل کی طرف جو مسلمانوں کے وفادار تھے اگرچہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. مگر ان کے سوا دوسرے مشرکین کے ساتھ کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ تم پر قابو پا جائیں تو نہ تمہارے معاملے میں کسی قرابت کا لحاظ کریں نہ کسی معاہدے کی ذمہ داری کا.
وہ اپنی زبانوں سے تم کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر دل ان کے انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی سی قیمت قبول کر لی، پھر اللہ کے راستے میں رکاوٹ بن کے کھڑے ہو گئے۔ بہت برے کرتوت تھے جو یہ کرتے رہے۔ کسی مومن کے معاملے میں نہ یہ قرابت کا لحاظ رکھتے ہیں اور نہ کسی عہد کی ذمہ داری کا، یعنی وعدے بھی توڑ ڈالتے ہیں، اور زیادتی ہمیشہ انہی کی طرف سے ہوئی ہے۔ بس اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں، اور جاننے والوں کے لیے ہم اپنے احکام واضح کیے دیتے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مسلمان ہونے کی شرائط کیا ہے؟ کہ کفر سے انسان توبہ کر کے پھر نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک جنگ کروں یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دینے لگیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ نماز پڑھنے لگے اور زکوٰۃ دیں۔ پس جب وہ یہ کام کرنے لگے تو انہوں نے اپنے مال اور جان کو مجھ سے بچا لیا، اور سوائے اسلام کے حق کے ان کے باطن کا حساب اللہ کے ذمہ ہے، یعنی کہ ان کا حساب پھر اللہ کے ذمہ ہے۔ سمپلی یہ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے لازمی شرط ہے کہ انسان کیا کیا کرے؟ ایمان لائے، توبہ کرے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے۔ ایسے ہی لوگ پھر دینی بھائی ہو سکتے ہیں۔ کسی بھی شخص سے دین کے نام پر، اللہ کے نام پر دوستی نہیں ہو سکتی جو نماز اور زکوٰۃ کی پابندی نہ کرتا ہو۔ ایسے لوگوں سے تعلق میں محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ ان کا انفلوئنس تم پر بھی ہو سکتا ہے۔ اور اگر عہد کرنے کے بعد یہ پھر اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین پر حملے کرنے شروع کر دیں تو کفر کے علم برداروں سے جنگ کرو، کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، شاید کہ پھر تلوار ہی کے زور سے وہ باز آئیں گے۔ الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم وہموا باخراج الرسول وہم بدؤوکم اول مرہ، کیا تم نہ لڑو گے ایسے لوگوں سے جو اپنے عہد توڑتے رہے اور جنہوں نے رسول کو ملک سے نکال دینے کا ارادہ کیا، اور زیادتی کی ابتدا کرنے والے وہی تھے؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر تم مومن ہو تو اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو۔ ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دلوائے گا اور انہیں ذلیل و خوار کرے گا، اور ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا، اور بہت سے مومنوں کے دل ٹھنڈے کرے گا اور ان کے دلوں کی جلن مٹا دے گا، اور جسے چاہے گا توبہ کی توفیق بھی دے گا۔ اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا ہے، علیم حکیم ہے۔ کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی راہ میں جاں فشانی کی، اور اللہ اور رسول اور مومنین کے سوا کسی کو جگری دوست نہیں بنایا۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهم وفي النار هم خالدون۔ مشرکین کا یہ کام نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے مجاور اور خادم بنے، درا حال ہے کہ اپنے اوپر وہ خود کفر کی شہادت دے رہے ہیں، ان کے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے اور جہنم میں انہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مسجدوں کی آبادی کے لیے ایمان شرط ہے۔ اگر ایمان کے بغیر کوئی مسجد کی خدمت کرتا بھی ہے، مثلا وہاں اگر کسی کو کلینر کے طور پر رکھا ہوا ہے مسجد کے ملحق حصوں کو صاف کرنے کے لیے، یا کوئی مسجد کی فنڈ ریزنگ میں حصہ ڈال رہا ہے جبکہ وہ خود مومن نہیں، تو ان کا یہ مال ان کو فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ صدقات بھی صرف ایمان والوں سے قبول کرتے ہیں۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کی مسجدوں کے آباد کار، مجاور و خادم تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخر کو مانیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں۔ انہی سے توقع ہے کہ سیدھی راہ چلیں گے۔ مسجدوں کا خیال رکھنا اور ان کی نگہبانی کرنا اور ان کی تعمیر کرنا اور ان کی صفائی ستھرائی کرنا، اور ان میں سب سے بڑھ کر نماز پڑھنے کے لیے خود بھی جانا، یعنی آبادی تو اسی سے ہوتی ہے نا۔ تو ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین کاموں میں سے ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 7 لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ اپنے سائے میں جگہ دے گا کہ اس کے سائے کے سوا اس دن کوئی سایہ نہ ہوگا۔ عادل امام، اور اس جوان کو جو اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے، اور وہ شخص جس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہے، لگا ہوا ہے، مسجد سے معلق ہے، یعنی اس کے دل میں بار بار مسجد کا خیال آتا ہے، اس کی کیئر کرتا ہے،
مسجد سے محبت کرتا ہے. جی اپنے آپ کو بھی ذرا پرکھ کے دیکھ لیجئے. آپ جس جگہ بیٹھے ہیں یہاں رات تراویح ہوتی ہے اور اس کے علاوہ بھی نمازیں ہوتی رہتی ہیں. تو تراویح ہو یا قرآن کی مجلس ہو، اس کے بعد جب ہم اٹھے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ اس جگہ کو صاف کرنا چاہیے. کوئی چیز وہاں چھوڑ کر نہیں جانی چاہیے، خواہ لٹر ہو یا اپنی کوئی بھی بھولی ہوئی چیز. اٹھنے سے پہلے اپنی ہر چیز کو صاف ستھرا کر لیں. آپ کو معلوم ہے کہ اس فیفا کپ میں جاپان جو ہے وہ ہار گیا ہے، لیکن انہوں نے ایک بڑی زبردست مثال قائم کی کہ جب میچ ہو چکا تو اس کے بعد ان کے جتنے بھی 15,000 کے قریب فین جاپنیز تھے، ان سب نے صفائی کے لیے گلوز پہنے، گاربیج بیگ اٹھائے اور اسٹیڈیم میں جتنا بھی لٹر تھا وہ اٹھا اٹھا کے سارے بیگ بھر دیے اور ہر چیز کو صاف ستھرا کر کے چھوڑا اور تاریخ میں ایک نئی مثال قائم کی. تو یہ کیا چیز ہے جو قوموں کو اتنا صاف ستھرا بناتی ہے؟ اور ہم لوگ جو مسلمان ہیں جن کے ایمان کا حصہ ہے طہارت، یعنی ایسا نہیں کہ والنٹریلی آپ چاہیں تو صفائی کر لیں نہیں تو نہ کریں، ایمان کا حصہ ہے، ان کو صفائی کا احساس ہی نہیں ہے. اور ساری بیماریاں اور خرابیاں گندگی سے ہی شروع ہوتی ہیں، چاہے روحانی بیماریاں ہوں، چاہے جسمانی بیماریاں ہوں، اور چاہے آپس کے تعلقات کی خرابی. کیونکہ نہ وہاں فرشتے آتے ہیں، فرشتے بھی نفرت کرتے ہیں ایسے لوگوں کے جن کے منہ سے اسمیل آتی ہو، جن کے جسموں سے اسمیل آتی ہو. تو کچھ بھی ہو، کیسی بھی مصروفیت ہو، اپنے آپ کی صفائی اور ستھرائی کا خیال کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے، اسے معمولی نہ سمجھے. اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. تو اور پھر اس میں آپ دیکھیے کہ ہم پھر بھی اپنے گھروں کی صفائی کر لیتے ہیں، گھروں کی پھر بھی کر لیتے ہیں، اپنے بیڈ روم کی کر لیتے ہیں، ڈرائنگ روم کی سب سے زیادہ کر لیتے ہیں. لیکن جس چیز کو ہم بھول جاتے ہیں وہ دینی مجلسوں کی جگہ ہیں. کسی مسجد میں چلے جائیے اور صفائی کا حال دیکھ لیجیے. نوجوان نسل مسجد جانے سے کیوں کتراتی؟ کیونکہ جو تفریح گاہیں ہیں وہ خوبصورت ہیں، وہ اٹریکٹیو ہیں، گھر بہترین ہیں اور مسجدیں فقیر ہیں. تو ایک امیر جگہ سے اٹھ کر ایک فقیر جگہ پر کیوں جائیں لوگ؟ اور یہ کانسیپٹ بن گیا ہے کہ جو عبادت گاہ ہوگی وہ تو بس گھٹیا درجے کی ہونی چاہیے. ایک کانسیپٹ، ہاں باہر سے بے شک شیشے نقش و نگار لگا کے سجا دیں، لیکن اندر کی جو صفائی ہے اور جو عبادت میں مزہ دینے والی چیز ہے، عبادت کے لطف کو بڑھانے والی چیز ہے، اس کی طرف توجہ نہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن عرش کے سائے تلے آپ کو جگہ ملے، تو آپ میں سے ہر ایک اپنے دل کی محبت سے کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی مسجد کے لیے ضرور کرے. یعنی جب اٹھتے ہیں آپ تو اٹھتے ہوئے چاروں طرف نظر ڈال کے چلے جائیں، دیکھیں کہ کیا چیز درست نہیں، اس کو مزید کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے. جس مسجد میں آپ تراویحوں کے لیے جا رہے ہیں وہاں کی بہتری کے لیے آپ کوئی سجیشنز دے سکیں وہاں ان کے انتظامیہ کو، یا عملی طور پر مالی طور پر کوئی مدد کر سکیں. یا ایسے علاقے جہاں مسجدیں نہیں وہاں اپنے نام کی یا اپنے والدین یا کسی کی جس کو توفیق ہو کوئی مسجد بنوا دے. کیونکہ بہت سے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر پورے گاؤں میں کوئی مسجد نہیں ہے ہی نہیں، اور بعض جگہ ایسی کہ جہاں مسجد میں نماز پڑھانے والا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی ٹیک کر کرنے والا نہیں، ان کی کوئی تنخواہ دینے والا نہیں. ظاہر ہے کہ مؤذن نے بھی کھانا ہے، امام نے بھی کھانا ہے، تو ان کو اگر کوئی ٹکائے گا تو وہ ٹکیں گے، اور اگر آبادی کے لوگ ان کو کچھ دیں گے نہیں تو وہ کیسے ٹکیں گے وہاں پر. تو اگر آپ کے بھی پیچھے بیک ہوم یا کہیں گاؤں وغیرہ میں کوئی ایسے گھر ہیں یا ایسی جگہ ہیں کہ جہاں مسجدیں بے آباد ہیں، تو پتہ کر کے ان کو کسی نہ کسی طرح اسپانسر کر کے آباد کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ کام اللہ کے پسندیدہ ترین کاموں میں سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اعلان کریں گے، میرے پڑوسی کہاں ہیں، میرے نیبرز کہاں ہیں. فرشتے پوچھیں گے، اے ہمارے رب، کسے زیب دیتا ہے کہ وہ تیرے پڑوس میں آئے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، مساجد کو آباد کرنے والے کہاں ہیں، مساجد کو آباد کرنے والے کہاں ہیں. پھر مسجد کی آبادی جنت میں مہمانی کا باعث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسجد میں صبح و شام بار بار حاضری دیتا ہے، اللہ نے جنت میں اس کی مہمانی کا سامان تیار کر رکھا ہے. صبح و شام جب بھی مسجد جائیں. لیکن یہ یاد رکھیے کہ مسجد کی آبادی سے زیادہ بھی ایک کام ہے، اس سے بھی بڑا ایک عمل ہے. یاد ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض میں نے بتایا تھا کہ مختلف کاموں کے درجے مختلف کاموں سے زیادہ ہیں. گھر کی صفائی بھی ایمان کا حصہ ہے، لیکن مسجد کی صفائی اس سے زیادہ اہم ہے. گھر کو سنوارنا ستھرانا بھی اچھا کام ہے، لیکن مسجد کو سنوارنا اس سے بھی اچھا کام ہے.
مسجد کو संवार لیا آپ نے, آباد کر لیا, سب کچھ کر لیا, تعمیر کر لیا, لیکن اللہ کے دین کے لیے جدوجہد کرنا اس سے بھی اعلیٰ کام ہے. اسی لیے یہاں پر فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج وامارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین. کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی مجاوری کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر ٹھہرا لیا جو ایمان لایا اللہ پر اور روز آخرت پر اور جس نے جاں فشانی کی اللہ کی راہ میں؟ یعنی مسجد حرام میں بیٹھنا اور وہاں کی صفائی کرنا اور وہاں پر عبادت کرنا یہ بھی بڑا اعلیٰ درجے کا کام, لیکن اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلانا اور اس راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو ہٹانے کے لیے جد و جہد کرنا یہ اس سے بھی بڑا کام ہے. اللہ کے نزدیک یہ دونوں برابر نہیں, اور اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا. اللہ کے ہاں تو انہی لوگوں کا درجہ بڑا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اس کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جان و مال سے جہاد کیا, وہی کامیاب ہیں. ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی اور ایسی جنتوں کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے پائیدار عیش کے سامان ہیں, ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یقیناً اللہ کے پاس خدمات کا صلہ دینے کو بہت کچھ, اللہ کے انعامات کی تو کوئی کمی ہے ہی نہیں کہ جتنا جس کو چاہیے وہ لیتا چلا جائے. پھر بھی یعنی بندوں کی ہرس ختم ہو جائے گی جو دنیا میں کبھی ختم نہیں ہوتی. ایک چیز مل جائے تو دوسری کی خواہش ہوتی, لیکن وہاں جنتی کہیں گے بس تو نے ہمیں سب کچھ دے دیا, اب تو ہمیں سب کچھ مل گیا. وہ ہرس اور لالچ چیزوں کی ختم ہو جائے گی اور وہ اس سے بڑی چیز کی طرف تمنا رکھیں گے اور اللہ کا دیدار, اس کا انہیں انتظار اور شوق رہے گا. لیکن یہ انہیں کو ہو سکتا ہے جو دنیا میں نماز کا انتظار کریں اور شوق رکھیں اور دوڑ کر نماز کی طرف آئیں اور انتظار کریں کہ تراویح کا وقت کب آئے گا تاکہ قرآن سنیں. ان کے لیے تھوڑی جو تراویح کا وقت آتے ہوئے ادھر ادھر واش روم میں بیٹھ کے وضو میں گھنٹہ لگا کے وقت ضائع کر کے آ جائیں. کچھ لوگ بڑے ہو کر بھی بڑے نہیں ہوتے, وہ بچوں والے کام کرتے رہتے ہیں. جیسے بچے مسجد پڑھتے ہیں نا تو وہ سپارہ پڑھتے پڑھتے پیاس لگ جاتی ہے ان کو, پھر استاد جی پانی پی لیں, پانی پینے چاہتے ہیں تو واپس نہیں آتے تاکہ جتنا وقت باہر گزر جائے چھٹی کا اتنا ہی اچھا ہے. تو اگر آج اللہ سے ملاقات کا شوق ہے آپ کے اندر یعنی نماز کی شکل میں, تو کل بھی ملاقات کا شوق ہر شوق سے بڑھ جائے گا. یہ دنیا میں بہت اٹریکشنز ہیں تو ایک کے بعد ایک چیز کی طرف انسان اٹریکٹ ہوتا رہتا ہے, لیکن اپنے اندر ایک میزان رکھنا ہے, گول سیٹ کرنا ہے کہ مجھے ان سب چیزوں سے بڑھ کر اللہ کی ملاقات کا شوق اپنے اندر پیدا کرنا ہے. ضرور یہ کوئی ان بلٹ نہیں ہو سکتا, یا ہم ماں کے پیٹ سے نہیں لے کر آئے. اس کے لیے جدوجہد کرنی ہے, کوشش, تمنا, تڑپ, طلب, دعا, ہر چیز کرنی ہوگی کہ اللہ ہمیں یہ دے دے تاکہ آخرت میں تیرے دیدار کی لذت پا سکیں. آج صبح ہی میں سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کی طرح نہیں, پھر وہ کیا ہے, پھر وہ کیسے دیکھیں گے اس کو. یعنی جب اللہ تعالیٰ کا خیال آتا ہے تو ہم کسی چیز کو مائنڈ میں نہیں لا سکتے, اگر آئے تو اسے نگیٹ کیا کریں. وہ ان سب چیزوں سے مختلف ہے, وہ کچھ اور ہے. تو پھر اس کو دیکھنا جو اپنی قسم میں ایک ہی ہے, ون آف اٹس کائنڈ ہے, دو مثال, کوئی ہے ہی نہیں اس جیسا, وہ ایسا یونیک ہے, پھر اس کے دیکھنے کی خوشی کیسی ہوگی. دنیا میں انسانوں کو شوق ہوتا ہے نا یونیک چیزیں دیکھنے کا. ہمیں کیا چیز حیران کرتی ہے, کوئی بھی انہونی چیز دیکھیں, مثلا اگر تتلی دیکھ لیں آپ, اس کے رنگ مختلف دیکھیں تو آپ کو ایک دم بڑی بڑی چیزیں آپ کے پاس پڑی رہ جائیں گے اور آپ تتلی کے پیچھے بھاگنے لگ جائیں گے ایک معمولی سی چیز. کیوں؟ اس لیے کہ وہ یونیک ہے اس وقت. تو یہ انسان کی ایک طلب ہوتی, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہر چیز سے بڑھ کے یونیک ہے. تو اس کے دیدار اور اس کو دیکھنے کا جو شوق ہے, جو محبت ہے, وہ ہمارے دل میں ہر چیز سے زیادہ ہونی چاہیے. کھانے پینے سے اور دنیا کی جتنی چیزوں سے جس بھی کسی کا شوق, ان سب سے بڑھ کر. اور دنیا کی چیزوں کا شوق نکل نہیں سکتا جب تک وہ شوق لگ نہ جائے. ہم دنیا کے دھوکے, متاع الغرور کی بات بار بار کر رہے ہیں نا ہر روز, تو یہ متاع الغرور سے نکل نہیں سکتے جب تک حقیقت کو نہ پا سکیں. کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں, ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں, لیکن کہاں تڑپ رہے ہیں؟ اللہ کی پہچان کے بغیر اس کے آگے سجدہ کرنے کے لیے کوئی نہیں تڑپتا. جب اس کی قدر و منزلت معلوم ہوتی ہے تو پھر ہی انسان اس کے آگے صحیح معنوں میں جھک سکتا ہے. وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللَّهِ, اور انہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ. اعظم درجۃ عند اللہ, اللہ کے ہاں ان کا درجہ سب سے بڑا ہے, بہت بڑا ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ, اور یہی لوگ
اصل میں کامیاب ہونے والے ہیں، فائزین ہیں. یبشرہم ربہم برحمت من ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم. ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی اور ایسی جنتوں کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے پائیدار عیش کے سامان ہیں، وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ اٹرنل ہے جنت. یقیناً اللہ کے پاس خدمات کا صلہ دینے کو بہت کچھ ہے. ان اللہ عندہ اجر عظیم، اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس اجر عظیم ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی اپنا دوست نہ بناؤ، ان سے محبت نہ کرو اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں. تم میں سے جو ان کو دوست بنائیں گے وہی ظالم ہوں گے. اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن کے ماند پڑ جانے کا تم کو خوف ہے اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہیں، تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے. اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کیا کرتا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں مال، اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر اللہ، اس کے رسول اور اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنے سے محبت کرنا ہے، ہر چیز سے بڑھ کر. اور اب پیشن ہونا چاہیے کیونکہ اس کا اجر سب سے بڑا. اور جب تک کسی چیز سے محبت نہیں ہوتی انسان قربانی نہیں کر سکتا، وہ ورنہ چٹی ہوتی ہے، تاوان ہی ہوتا ہے، جرمانہ سمجھتا ہے جو کچھ دینا پڑتا ہے، مال دینا پڑے یا وقت دینا پڑے تو انسان اس کو بوجھ سمجھتا ہے. اوہ پھر ڈیوٹی لگ گئی، اوہ پھر یہ کام کرنا پڑے گا. نہیں، وہ تو وسائل کے نہ ہونے کی وجہ سے روتے ہیں کہ اللہ تو میرے لیے ذریعہ بنا کہ میں تیرے راستے میں کچھ کر سکوں. اس لیے یہ ہمارے لیے ایک بہت واضح معیار قائم کر دیا گیا کہ ہماری محبتوں کا معیار کیا ہے، ہمیں سب سے بڑھ کر کس چیز سے محبت ہے. تو یہاں تو سب پر لکیر پھیر دی گئی، آبا، ابنا، اخوان، ازواج، عشیرہ، اموال، تجارت، مساکن، سب پیچھے، اور اس کے مقابلے میں اللہ اور اس کا رسول اور اس کے راستے میں جہاد، جد و جہد، یہ آگے. تو ہماری زندگی کا گول کیا ہونا چاہیے کہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرنے والے. اللہ ایسی محبت کی ٹھنڈک ہمارے دلوں میں ڈال دے کہ اس سے بڑھ کر کسی چیز سے محبت نہ ہو. اور اس کے بعد انسانوں میں سب سے بڑھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے، مال، جان، اولاد، ہر چیز سے بڑھ کر. اور اس کے بعد اللہ کے راستے کا کام، خواہ وہ میدان جنگ میں ہو یا اس کے علاوہ ہو، جو بھی قسمت میں ہو، نصیب میں ہو. کیونکہ اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے؟ مثلا قرآن مجید میں قرآن کی تبلیغ کو بھی جہاد کبیر کہا گیا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، یعنی جہاد کا لفظ صرف قتال کے لیے استعمال نہیں ہوتا، قتال کے لیے بھی ہے، اور قتال کے علاوہ ہر اس سخت محنت، جد و جہد اور کوشش کے لیے جو اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے کی جاتی ہے، چاہے وہ قلم سے ہو، چاہے وہ زبان سے ہو، چاہے وہ مال سے ہو، چاہے اپنی انٹیلیجنس سے ہو، چاہے وہ اپنی کسی سکل کے ذریعے ہو، کوئی بھی چیز. ہماری جاب پیچھے اور ہمارا اللہ کے راستے میں دین کی خدمت کرنا آگے. یعنی ایسا پیشن کہ باقی ہر چیز اس کے سامنے ماند پڑ جائے، باقی چیزیں ضرورت کے تحت کر رہے ہوں اور اس کے لیے جی رہے ہوں اور مر رہے ہوں. جب تک یہ تڑپ نہیں ہوگی اس وقت تک سچے مومن نہیں قرار پائیں گے. کیونکہ زبانی یہ دعویٰ کرنا اللہ سے محبت ہے بڑا آسان ہے، لیکن محبت کے لیے قربانی کرنا، اپنا وقت دینا، اپنی جان دینا اور اپنی انا قربان کرنا اور اپنی اعلیٰ ترین خدمات کو، جس کو اگر دنیا میں لگایا جائے تو ملینئر بن جائیں، ان کو دین کے لیے استعمال کر کے اللہ کے بندوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرنا، ان تک خیر کا پیغام پہنچانا، ان تک قرآن کی تعلیم کو عام کرنا، اس کے لیے جینا ہے ہمیں. یہ ہماری زندگی کا مقصد. وہ جیسے سادے سے شعر میں بھی ہے نا، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، تیرے دین کی سرفرازی یعنی بلندی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، یعنی میری نماز، روزہ، ہر چیز اصل میں اس کام کی تیاری کے لیے ہے، وہ الگ سے کچھ نہیں. یہ سب کچھ جو کر رہے ہیں، جو روزہ رکھ رہے ہیں، کس چیز کی پریکٹس ہو رہی ہے؟ صبر کی، کنٹرول کرنے کی، کہ اپنے بھوک، پیاس، جذبات، نفسانی خواہشات، ہر چیز کو کنٹرول کرو گے تو کچھ کام کر سکو گے.
اگر کنٹرول نہیں ہوگا تو بڑے بڑے کیے ہوئے کاموں کو بھی ڈھا کے برباد کر دو گے. تو نماز کس لیے؟ یعنی جب ہمیشہ میں آیت پڑھتی ہوں نا وَقَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ تو سمجھ نہیں آتی کیا کریں، لیکن آج کل بہت اچھی طرح سمجھ آ رہی. ہمیں فورس کر دیا گیا ہے قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ کہ راتوں کو بہت کم سوتے ہیں. آج کل آپ سو سکتے ہی نہیں کیونکہ آپ کو ایک طرف قیام کرنا اور ایک طرف سحری کھانی. اب کریں تو کریں گے کیا؟ قیام چھوڑ کے بھی نہیں سو سکتے کہ آپ سوچے صبح کر لیں گے، صبح بھی ٹائم کوئی نہیں، اور دوسری طرف سحری کھانے میں برکت ہے تو سحری بھی کھانی ہے، پھر اٹھنا ہی اٹھنا ہے، پھر نماز پڑھنی ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے آنکھوں کی ٹھنڈک کے کیسے کیسے سامان تیار کر رکھے. اگر یہاں آنکھیں گرم ہو رہی ہیں نیند کی کمی کی وجہ سے تو وہاں اللہ نے آنکھیں ٹھنڈی کرنے کا سامان بھی رکھا ہوا ہے. صرف دیکھ رہا ہے کہ آج کون اس کے لیے قربانی کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جتنے بھی مال، تجارتیں، جو کچھ ہے یہ دنیا سب ضرورت کی چیز ہے، اس کے لیے بھی کوشش کریں. لیکن کوئی بھی دنیا کا کام، دنیا کا عہدہ، دنیا کی جاب، دنیا کا نام، میرٹ، ایوارڈ، کوئی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کام کے اوپر سبقت نہ لے جائے. اور پھر خواتین کے لیے خاص طور پر مساکن ترضونھا، پسندیدہ گھر، آرام دہ گھر، کہ جہاں انسان کو ہر طرح کی بے فکری ہوتی، حقیقی معنوں میں وہ ریلیکس کرتا ہے. اور محبت اس سینس میں بھی ہوتی ہے کہ اس کو صاف ستھرا کرنے، اسے سجانے بنانے، اس کو زینت دینے، اس کا کمفرٹ زون ہے نا. تو یہ سب چیزیں اگر تمہیں زیادہ محبوب ہیں اللہ کے دین سے تو پھر تیار رہو. فتربصوا، انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے، یعنی تمہاری ذلت کا. اور یہی وجہ ہے نا کہ آج مسلمان دنیا میں کہیں بھی چھیڑو، مشرق ہو یا مغرب، ہر جگہ ذلت اور رسوائی کا شکار ہے، کمزور ہے، کیونکہ وہ ذات کے لیے جی رہے ہیں، دین کے لیے نہیں جی رہے. ہمیں دین کے لیے جینا ہے، اللہ کے لیے جینا ہے. یہ زندگی اس نے دی ہے، اس کی راہ میں لگانی ہے. یہ اس لیے تھوڑی دی ہے کہ ہم دنیا کی چند دن کی حقیر نعمتوں کے پیچھے ہم آرام کرتے رہے اور انہی کے پیچھے بھاگتے رہے، جو ساری کٹھی بھی کر لیں تو آخر چھوڑ کے چلی جائیں. یعنی کس قدر دھوکے کا سامان ہے. اس سے زیادہ دھوکا کیا ہو سکتا ہے کہ ہم ساری زندگی اپنا پورا ٹیلنٹ اس کام کے لیے لگا کھپا دیں اور آخر میں ہاتھ کچھ بھی نہ آئے، سب دوسرے لے جائیں. کیسا گھاٹے کا سودا. زندگی میں تو اپنے ہاتھ سے کسی کو کچھ دیتے نہیں، مرنے کے بعد سب کچھ چھوڑ جانے کو تیار ہیں، نہ بھی ہوں تو لے لیا جائے گا. لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا. اللہ اس سے پہلے بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کر چکا ہے. ابھی غزوہ حنین کے روز، اس روز تمہیں اپنی کثرت تعداد کا غرہ تھا مگر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی. یہ پہلی جنگ تھی جس میں مسلمانوں کی تعداد سب سے زیادہ تھی، 12,000 لوگ تھے. تو سب خوش ہو گئے کہ اب تو ہم دشمن کے مقابلے میں زیادہ ہو گئے، اب تو ہم جیتے کے جیتے. اور وہیں پر ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فوری طور پر انجام دکھا دیا کہ مدد تو اللہ کے اذن سے آتی، اللہ کی طرف سے آتی ہے، کثرت تعداد سے تو نہیں فتح ہوتی. بدر میں تمہیں کامیابی ہوئی تھی کم تعداد کے باوجود، تو یہاں زیادہ تعداد کے باوجود تم دشمن سے پسپا ہونے لگے. اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے. قبیلہ بنو حوازن کے جو تیر انداز تھے انہوں نے ایسے تیر برسائے کہ مسلمان بھاگنا شروع ہو گئے، میدان جنگ چھوڑنے لگے. پھر اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول پر اور مومنوں پر نازل فرمائی اور وہ لشکر اتارے جو تم کو نظر نہ آتے تھے، اور منکرین حق کو سزا دی کہ یہی بدلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو حق کا انکار کریں. پھر تم یہ بھی دیکھ چکے ہو کہ اس طرح سزا دینے کے بعد اللہ جس کو چاہتا ہے توبہ کی توفیق بھی بخشتا ہے. اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اے ایمان والو، مشرکین ناپاک ہیں، فزیکلی نہیں، عقیدے کے اعتبار سے. یہ مطلب نہیں کہ جو شخص شرک کرتا ہو اس کا ہاتھ ناپاک ہے، اچھوت بنا لو اس کو، یا اس کا کپڑا ناپاک ہے تو اس کے پاس سے نہ گزرو. لہٰذا اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکنے پائیں. یعنی اب اللہ کے گھر کی عبادت پاک گھر کی صرف پاک لوگ ہی کریں. اور اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے، کیونکہ حج کے ساتھ ان کا بزنس بھی وابستہ تھا، تو بعید نہیں کہ اللہ چاہے تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے. اللہ علیم اور حکیم ہے. صرف دنیاوی تجارتی فائدوں کی خاطر اپنے دین کو قربان مت کرو، دینی روایات کو سیکریفائس، کمپرومائز مت کرو. قاتل الذین لا یؤمنون باللہ، جنگ کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں لاتے، اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام نہیں کرتے، اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے. ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں.
یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے. یہ بے حقیقت باتیں ہیں جو وہ اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں ان لوگوں کی دیکھا دیکھی جو ان سے پہلے کفر میں مبتلا ہوئے تھے. اللہ کی مار ان پر، یہ کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں. انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے. اتنی شخصیت پرستی کہ وہیں سے شرک کی ابتدا، کہ انہوں نے اپنے علماء کو یا ان کے فیصلوں کو اللہ کے فیصلوں کے برابر قرار دیا. اور بعض اوقات یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا، یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسکالر اور ہمارے بڑے کیا کہتے ہیں، ان کی کیا ورڈکٹ ہے. اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا. عدی بن حاتم نے کہا تھا کہ ہم پر جو یہ الزام ہے کہ ہم نے اپنے علماء اور درویشوں کو اپنا خدا بنا رکھا ہے، الہ بنا رکھا ہے، تو یہ الزام کیوں ہے ہم پر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ واقعہ نہیں کہ جو کچھ یہ لوگ حرام قرار دیتے ہیں تم اسے حرام مانتے ہو، جو یہ حلال قرار دیتے ہیں اسے تم حلال قرار دیتے ہو. تو انہوں نے کہا ہاں ایسا تو ہے. فرمایا یہی پھر ان کو الہ ماننا ہے. یعنی حلال حرام کا قانون صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ جس کو چاہے حلال کرے، جس چیز کو چاہے حرام کرے. بندوں میں سے کسی کے پاس اختیار نہیں کہ وہ اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو حرام قرار دے. ایسا کرنا ناجائز ہے اور ایسا کرنے والا مجرم ہے. اور اگر کوئی اس کے کیے کو مان جائے تو وہ اس کو ایک طرح سے الہ مان رہا ہے، شرک کا ارتکاب کر رہا ہے. اور اسی طرح عیسیٰ ابن مریم کو بھی انہوں نے الہ بنا رکھا ہے، حالانکہ ان کو ایک معبود کے سوا کسی کی بندگی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا. وہ یعنی اللہ، وہ معبود جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، پاک ہے وہ ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، مگر اللہ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں ہے، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو. وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے پوری جن سے دین پر غالب کر دے. یعنی اسلام ہر دین پر غالب ہونے کے لیے آیا ہے، خواہ مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو. اے ایمان لانے والو، ان اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویشوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں، یعنی نذرانے لوٹتے ہیں، فتوے بیچتے ہیں اور اپنی طرف سے دین ایجاد کر کے انہیں دیتے ہیں. دین کے نام پر طرح طرح کی رسمیں انہوں نے گھڑ لی ہیں جس سے یہ دنیاوی فائدے حاصل کر سکیں، اور انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، یعنی اصل کام نہیں کرنے دیتے، اصل جگہ خرچ نہیں کرنے دیتے. دردناک سزا کی خوشخبری دو ان کو جو سونے اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. زکوٰۃ نہ دینے والے کی سزا بیان کی جا رہی ہے. ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی، اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا. یعنی جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ نہ دیں، قیامت کے دن وہ مال جہنم میں تپا کر مالداروں کے چہرے پر، پیٹھ پر اور سائڈز پر لگایا جائے گا. کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا، لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ گنجے سانپ کی شکل میں مال آئے گا اور جسم کو لپٹ جائے گا اور پھر جبڑے کو کاٹے گا، ہاتھ کو لقمہ بنا لے گا اور اسی طرح سارے بدن کو چبائے گا. یعنی اس کا کاٹنا صرف جبڑوں تک نہیں ہوگا، وہ سانپ سارے جسم کو ڈسے گا. اور سانپ کیا ہے؟ مال جس کی زکوٰۃ نہ دی جائے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کی تعداد جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے اللہ کے نوشتے میں 12 ہی ہے. یعنی یہ 12 مہینے ہم نے نہیں بنائے، اللہ نے بنائے ہیں، اور ان میں سے 4 مہینے حرام ہیں. یہی ٹھیک ضابطہ ہے، لہٰذا ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو. وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ رجب، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم. اور مشرکوں سے سب مل کر لڑو جس طرح وہ سب مل کر تم سے لڑتے رہے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے. نسیت و کفر میں ایک مزید کافرانہ حرکت ہے جس میں یہ تاریخوں کو تبدیل کر دیتے تھے، جس سے یہ کافر لوگ گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں. کسی سال ایک مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال اس کو حرام کر دیتے ہیں تاکہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی تعداد بھی پوری کر لیں اور اللہ کا حرام کیا ہوا حلال بھی کر لیں. ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں، اور اللہ منکرین حق کو ہدایت نہیں دیا کرتا. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تم سے اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے کہا گیا تو تم زمین سے چمٹ کر رہ گئے. زمین سے چمٹ کر رہ گئے اشارہ ہے غزوہ تبوک کی طرف، جو ایک بہت ہی فیصلہ کن مار کا آراء جنگ تھی
جس کے لیے نکلنے کو کہا گیا. یہ الگ بات ہے کہ وہاں پہنچ کر پھر جنگ ہوئی نہیں، لیکن اس میں ہر ایک کو آزما لیا گیا تھا، سب کو کھلے عام نکلنے کی دعوت دی گئی تھی. کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا؟ ایسا ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ دنیاوی زندگی کا یہ سب سر و سامان آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا. فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل. تم نہ اٹھو گے تو خدا تمہیں دردناک سزا دے گا اور تمہاری جگہ کسی اور گروہ کو اٹھائے گا اور تم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکو گے. وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دنیا کا سامان بہت قلیل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم دنیا آخرت کے مقابلے میں اس طرح ہے جس طرح تم میں سے کوئی آدمی اپنی شہادت کی انگلی دریا میں ڈالے، پھر اس انگلی کو نکال کر دیکھے کہ اس پر کیا لگا ہے. بس یہ ہے دنیا، جو تھوڑی دیر میں ہاتھ خشک ہو جاتا ہے. آپ نام بھی پوچھے کسی چیز سے تو خود ہی ویپوریٹ ہو جاتا ہے. تو دنیا کا جو کچھ ہے وہ تھوڑے ہی عرصے میں سب خود بخود ویپوریٹ ہو جاتا ہے، چاہے ہم کتنا بھی اکٹھا کر لیں. اول تو ہے تھوڑا اور وہ بھی جلد ختم ہونے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے اس دنیا کو قلیل بنایا. اب دنیا کا جو حصہ باقی ہے وہ بھی قلیل ہے، وہ قلیل سے بھی قلیل ہے، اور اس میں جو باقی رہ گیا اس کی مثال پانی کے ایک حوض کی طرح ہے جس کا سارا صاف پانی پیا جا چکا ہے، اب باقی گدلا پانی. اس حدیث کو کیسے سمجھیں گے آپ؟ ہر چیز میں پولوشن، سمندروں میں پولوشن، ہواؤں میں پولوشن. یعنی دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں رہی کہ جہاں آپ یہ کہیں کہ یہ بہت ہی پیور اور خالص اور فریش اور اچھی ہے. غذاؤں میں پولوشن، کھانے کی چیزوں میں، پہننے کی، ہر چیز کے اندر ایسی ملاوٹیں ہیں کہ جن کو بعض اوقات انسان جانتا ہے اور بعض اوقات جانتا بھی نہیں. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کس قدر سچا ہے کہ پہلے ہی دنیا تھوڑی رہ گئی ہے اور اس تھوڑے کا بھی جو بچ گیا ہے وہ بھی بہت گدلا ہے، خراب ہے، اس قابل نہیں کہ انسان یہاں کا مال سمیٹے. اس لیے ہمیں اپنی زیادہ بڑی ایفرٹ اس کام کے لیے لگانی چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کے لیے کچھ جمع کر سکیں. جو کچھ بھی، جو طریقہ، جو طاقت اللہ نے آپ کو دی ہے، جو اسکل آپ کو دی ہے، اس کے ذریعے محنت کر کے. کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ آرام سے سوئیں، آرام سے جیئیں، آرام سے اٹھیں، مزے سے اپنی زندگی گزارے اور پھر کہیں اب جو کوئی تھوڑا فارغ وقت ملے گا پھر میں کچھ اللہ کے دین کے لیے بھی کام کروں گی. ایسے نہیں ہوا کرتا، کچھ نہ کچھ بہرحال قربان کرنا پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما. اگر تم نہیں نکلو گے اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا، ایسی مصیبت میں ڈالے گا کہ ہوش بھول جائیں گے. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور تمہیں بدل کر ایک اور قوم کو لے آئے گا. اللہ اور لوگ پیدا کر دے گا. تم منہ موڑتے ہو تو موڑ جاؤ، اللہ کے دین کا کام نہیں رکنے والا. وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور تم اس کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، اگر تم اس کی مدد نہیں کرو گے یعنی اپنے پیغمبر کی تو تحقیق اللہ نے اس کی مدد کی. اذ اخرجہ الذین کفروا، جب اس کو ان لوگوں نے نکال دیا جنہوں نے کفر کیا. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وأیدہ بجنود لم تروها وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ واللہ عزیز حکیم. جب وہ صرف 2 میں کا دوسرا تھا، اشارہ ہے غار ثور کی طرف، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد پناہ لیے ہوئے تھے حضرت ابوبکر کے ساتھ، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ حضرت ابوبکر کو بہت فکر لگ گئی تھی کیونکہ کفار بہت قریب پہنچ چکے تھے. اس وقت اللہ نے اس پر اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا، ورنہ ایسے موقع پر پینک ہو کے انسان کچھ بھی ری ایکشن کر سکتا ہے. اور اس کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو تم کو نظر نہ آتے تھے، اور کافروں کا بول نیچا کر دیا اور اللہ کا بول تو اونچا ہی ہے. اللہ زبردست اور دانا و بینا ہے. نکلو خواہ ہلکے ہو یا بوجھل اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. یعنی جان بھی لگاؤ، مال بھی لگاؤ. مال کمانے کے لیے مت جاؤ، مال لگا کے جاؤ اور آخرت کماؤ. لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اگر فائدہ سہل الحصول ہوتا اور سفر ہلکا ہوتا تو وہ ضرور تمہارے پیچھے چلنے پر آمادہ ہو جاتے، مگر ان پر تو یہ راستہ بہت کٹھن ہو گیا۔ اب وہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہیں گے اگر ہم چل سکتے تو یقیناً تمہارے ساتھ چلتے، وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو معاف کرے، آپ نے انہیں کیوں اجازت دی؟ آپ کو چاہیے تھا کہ ان کو خود رخصت نہ دیتے تاکہ تم پر کھل جاتا کہ کون لوگ سچے اور کون جھوٹے، جھوٹوں کو بھی تم جان لیتے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے تیاری کر رہے تھے تو منافقین جھوٹے بہانے کر کے اجازت لے رہے تھے کہ ہم ساتھ نہیں جا سکتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کا عذر قبول کرتے۔ اچھا تمہارا یہ مسئلہ، کوئی کہتا تھا میری طبیعت ٹھیک نہیں، اچھا جاؤ کوئی بات نہیں، میری بیوی ٹھیک نہیں، اچھا جاؤ تم کوئی بات نہیں، اچھا میرے بچے بیمار، اچھا جاؤ ٹھیک ہے، یعنی ہر ایک الگ الگ بہانہ لے کر آیا کہ ہم ساتھ نہیں جا سکتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عذر قبول کر لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان کے عذر قبول نہ کرتے، پھر دیکھتے کہ سچے کون ہیں۔ جو لوگ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو کبھی تم سے یہ درخواست نہ کریں گے کہ انہیں اپنی جان و مال کے ساتھ جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے، اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے۔ ایسی درخواستیں تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں رکھتے، جن کے دلوں میں شک ہے اور وہ اپنے شک ہی میں متردد ہو رہے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دین کے کام میں کام چوری کرنے والا وہ ہے دراصل جس کا ایمان یا تو ہے نہیں، یا ہے تو کچا ہے، کمزور ہے، یا ہے تو شک والا ہے، یعنی شک سے خالی نہیں، نفاق کی ایک قسم میں مبتلا ہے۔ دیکھیے ہم کہتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، دین سے محبت کرتے ہیں، لیکن جب دین کا کوئی اہم کام ہوتا ہے تو اس وقت ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ اس کو چھوٹی سی مثال سے سمجھیے، ہم اپنے بچے سے محبت کرتے ہیں، اگر بچے کو بخار ہو جائے تو ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ اس وقت ہمارے دل کی حالت کیا ہوتی؟ اس وقت ہم اپنے سارے پروگرام کینسل کر کے بچے کے سرانے بیٹھیں گے، کیوں؟ کیونکہ بچے کی محبت کا تقاضا ہے۔ لیکن دین سے بھی ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور جب دین کے لیے کوئی قربانی کرنی پڑتی ہے تو پھر ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ کیا اس وقت ہم عذر سامنے لے کر آتے ہیں یا پھر قربانی کے درجے پر اس کام کو آگے بڑھاتے ہیں؟ تو امتحان سب کا ہوتا ہے اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر سے ہر طرح کا نفاق دور کر دے، جس کی ہمیں خبر ہے یا جس کی ہمیں خبر نہیں، اور جب اللہ کے راستے میں کسی قسم کی قربانی کرنی پڑے تو ہم عذر بہانے نہ تراشیں۔ اگر واقعی ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا تو اس کے لیے کچھ تیاری کرتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہ تھا، اس لیے اللہ نے انہیں سست کر دیا اور کہہ دیا گیا کہ بیٹھ رہو بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ۔ اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو تمہارے اندر خرابی کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کرتے، وہ تمہارے درمیان فتنہ پردازی کے لیے دوڑ دھوپ کرتے، اور تمہارے گروہ کا حال یہ ہے کہ ابھی اس میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کی باتیں کان لگا کے سنتے ہیں، ان سے بہت امپریسڈ ہیں۔ اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے، اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے فتنہ انگیزی کی کوششیں کی ہیں اور تمہیں ناکام کرنے کے لیے یہ ہر طرح کی تدبیروں کا الٹ پھیر کر چکے ہیں، یہاں تک کہ ان کی مرضی کے خلاف حق آ گیا اور اللہ کا کام ہو کر رہا۔ یعنی پچھلی جنگوں میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جو جنگ تبوک کے موقع پر ہیں، لیکن اب تو یہ جنگ ایسی تھی کہ جس میں کوئی ایسا نہ بچا کہ جس کا نفاق کھل کے سامنے نہ آ گیا ہو، کیونکہ سخت قربانی کا وقت تھا۔ اللہ تعالیٰ بعض وقت ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی قربانیوں سے آزماتے ہیں، اور بعض وقت ہوتے ہیں بڑی سخت قربانی کا مطالبہ آ جاتا ہے، اور خصوصاً ایسے موقع جس میں واقعی کفر اور اسلام کی ایسی جنگ ہو کہ ایمان کو خطرہ لاحق ہو۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي، ان میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے رخصت دے دیجئے اور مجھ کو فتنے میں نہ ڈالیے۔ بہت سے بہانے تھے، لیکن ایک بہانے کا ذکر قرآن میں کر دیا گیا، اور وہ کیا کہ مدینہ والوں میں سے ایک شخص تھا جد بن قیس، وہ کہنے لگا کہ میں عورت کے معاملے میں بڑا کمزور واقع ہوں، مجھ سے صبر نہیں ہوتا، اور آپ لوگ رومیوں سے جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، میں نے سنا ان کی عورتیں بڑی خوبصورت ہیں، تو ایسا نہ ہو میں وہاں جا کر کسی غلط کام کا ارتکاب کر لوں، تو بہتر ہے کہ میں یہیں پر رہوں تاکہ تقوی کو مینٹین کروں۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا یہ عذر قبول نہیں کرتے۔ الا فی الفتنۃ سقطوا، سن رکھو فتنے میں تو یہ لوگ پڑے ہوئے ہی ہیں، یعنی یہ نام نہاد فتنے سے بچتے ہیں، اصل فتنہ میں تو مبتلا ہو چکے ہیں، یعنی نفاق اور جھوٹ اور ریاکاری کا فتنہ بری طرح ان پہ مسلط ہے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور جہنم نے ان کافروں کو گھیر رکھا ہے۔
تمہارا بھلا ہوتا ہے تو انہیں رنج ہوتا ہے، تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ منہ پھیر کر خوش خوش پلٹتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ اچھا ہوا ہم نے پہلے ہی اپنا معاملہ ٹھیک کر لیا۔ ان سے کہو ہمیں ہرگز کوئی برائی یا بھلائی نہیں پہنچتی مگر جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، اللہ ہی ہمارا مولا ہے اور اہل ایمان کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہاں پر دنیا پرست اور دین پرست ذہنیت واضح کر دی گئی ہے، کیونکہ دنیا والا جو کچھ کرتا ہے اپنی ذات کے فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جو دین کو چاہتا ہے، دین کی محبت رکھتا ہے، وہ سب کچھ دین کی محبت میں کرتا ہے۔ اس لیے دنیا والا صرف اس کام کو کرتا ہے جس میں اس کی دنیا کا فائدہ ہوتا ہے، اور دین والا اس کام کو کرتا ہے جس میں اس کا دین کا فائدہ ہوتا ہے۔ بس یہی معیار ہے ہم سب کے لیے کہ ہم کون سے کام کرتے ہیں جس میں دین کا فائدہ ہو یا دنیا زیادہ مل رہی ہو۔ اور بہت دفعہ کوئی اور آپ کے حصے کا فیصلہ نہیں کر سکتا، آپ کو خود ہی کرنا ہوتا ہے۔ اور جہاں تک دنیا کا تعلق ہے، وہ انسان کو مل ہی جاتی ہے جو اللہ نے اس کے مقدر میں لکھی ہوتی، کیونکہ یہاں نا کہ لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں نہیں پہنچے گا مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا۔ یعنی نقصان نہیں ہونے کا جسے ہم اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں وہ ہونا نہیں ہے۔ اگر ہاں اللہ نے لکھا ہے تو وہ ہو جائے گا، وہ گھر بیٹھ کے بھی ہو جائے گا، وہ ضروری نہیں کہ اللہ کے راستے میں نکلے تو ہوگا۔ ایک دفعہ خاتون درس پر آئی ہوئی تھی تو پیچھے ان کے گھر پہ ڈاکہ پڑ گیا، تو اگلے روز جب آئی تو کہنے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں گھر پہ نہیں تھی، میں یہاں تھی تو میں نے کسی بری چیز کو دیکھا نہیں۔ اس کے برعکس کوئی اور ہوتا تو یہ کہتا کہ میں درس کے لیے نکلی ہوں تو میرے گھر میں چوری ہوگی، میں گھر پہ ہوتی تو چوری نہ ہوتی۔ تو سوچ کی بات ہے نا، ایک ہی کام ہوتا ہے اور اس کو ہم اپنی سوچ کے مطابق مختلف رنگ دے دیتے ہیں۔ تو یہاں تقدیر کا مسئلہ بھی سمجھ آ رہا ہے۔ ابن دلمی کہتے ہیں کہ میں ابی ابن کعب کے پاس حاضر ہوا اور ان سے کہا میرے دل میں تقدیر سے متعلق کچھ شکوک و شبہات پیدا ہو گئے، آپ ان کے بارے میں مجھے کچھ بتائیں، شاید اللہ تعالیٰ میرے دل سے ان شبہوں کو نکال دے۔ ابی نے فرمایا اگر اللہ آسمان والوں اور زمین والوں کو عذاب دینا چاہے تو دے سکتا ہے، اور وہ ان پہ ظلم کرنے والا نہیں ہوگا، اس کی اپنی مخلوق ہے، جو چاہے کرے۔ آپ کی اپنی کوئی چیز ہے، اٹھائیں، پھینکیں، توڑیں، پھاڑیں، کاغذ، کوئی آپ کو پوچھ سکتا ہے کیا ظلم کر رہے ہو اپنی کاغذ کے ساتھ، کیوں پھاڑ رہے ہو اس کو؟ آپ کی چیز ہے نا، کوئی بھی ظلم نہیں کرے گا۔ تو ہم سب بھی اللہ کے، انا للہ ہی، اللہ کے، اللہ جس کو جہاں چاہے رکھے، کوئی ظلم نہیں، اس کی اپنی ملکیت ہے ہر چیز۔ فرمایا کہ اگر ساری زمین والوں کو عذاب دے تو تب بھی ظلم کرنے والا نہیں، اور سب پہ رحم کرے تو اس کی رحمت سب کے اعمال سے زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر تم احد پہاڑ برابر سونا خرچ کرو تو بھی جب تک تقدیر پر ایمان نہیں لاؤ گے اللہ اسے تم سے قبول نہیں کرے گا۔ یعنی صدقہ خیرات بھی قبول نہیں، کیونکہ ایمان جو نہیں، تقدیر پر ایمان ایمان کا حصہ ہے۔ اور جب تک یہ نہ جان لو کہ جو تمہیں پہنچا ہے وہ تم سے خطا ہونے والا نہیں تھا، جس چور نے آنا تھا وہ آنا ہی تھا، تم ہوتے یا نہ ہوتے، اور جو تمہیں نہیں پہنچا وہ تمہیں ہرگز ملنے والا نہیں تھا۔ اور اگر اس اعتقاد کے بغیر تم مر گئے تو تم جہنم میں داخل کیے جاؤ گے۔ تو یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ کیا؟ لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا۔ انڈر لائن کر لیجیے اس آیت کو۔ قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بأيدينا۔ ان سے کہیے تم ہمارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ہے، اور ہم تمہارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ خود تم کو سزا دیتا ہے یا ہمارے ہاتھوں دلواتا ہے۔ اچھا اب تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں۔ ان سے کہو انفقوا طوعا او کرہا، اپنے مال خواہ راضی خوشی خرچ کرو یا بکراہت، بہرحال وہ قبول نہ کیے جائیں گے کیونکہ تم فاسق لوگ ہو۔ ان کے دیے ہوئے مال قبول نہ ہونے کی کوئی وجہ اس کے سوا نہیں کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا ہے۔ نماز کے لیے آتے ہیں تو کسمساتے ہوئے آتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو بادل ناخواستہ خرچ کرتے ہیں، خوشی سے نہیں خرچ کرتے۔ یہ منافقت کی علامتیں۔ کیا؟ نماز سستی سے پڑھنا، مصیبت سمجھ کے پڑھنا، اور اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے دل تنگ ہونا۔ ان کے مال و دولت اور ان کی کثرت اولاد کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھاؤ، یعنی دنیا میں وہ کتنے بھی فلرش کر رہے ہو اس سے کبھی بھی دھوکہ نہ کھاؤ کہ اللہ ان سے راضی ہے۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے سے ان کو دنیا کی زندگی میں بھی مبتلا عذاب کرے، یعنی ان کو مال کی محبت میں گرفتار کرے، پھر ان کے سامنے ان کا مال برباد ہو اور ان کو شدید ترین غم سے دوچار کرے، اور یہ جان بھی دیں تو انکار حق کی حالت میں جان دیں، یعنی انہیں ایمان کی توفیق نصیب نہ ہو۔ وہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تمہیں میں سے ہیں، حالانکہ وہ ہرگز تم میں سے نہیں۔
اصل میں تو وہ ایسے لوگ ہیں جو تم سے خوف زدہ ہیں. اگر وہ کوئی جائے پناہ پالے یا کوئی کھو یا گھس بیٹھنے کی جگہ تو بھاگ کر اس میں جا چھپیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے بعض لوگ صدقات کی تقسیم میں تم پر اعتراض کرتے ہیں. اگر انہیں اس مال میں سے کچھ دے دیا جائے تو خوش ہو جائیں، نہ دیا جائے تو بگڑنے لگتے ہیں. کیونکہ مال کے جو پجاری ہیں، مال کی پرستش کرنے والے یا مال ہی کے لیے اللہ کی خاطر نکلتے ہیں، درہم و دینار کے بندے ہیں. کس کی طرف اشارہ ہے؟ منافقین کی طرف، کہ وہ اللہ کے راستے میں جان مال لگانے سے بھی کتراتے تھے، چھپتے پھرتے تھے، اور اگر کہیں مجبوراً دینا پڑتا تو مصیبت کے مارے دیتے، اور پھر اگر مال غنیمت ملتا اور انہیں نہ دیا جاتا تو ناراض ہو جاتے. فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دینار اور درہم کا بندہ اور چادر کا بندہ ہلاک ہو جائے، اگر اسے دیا جائے تو خوش، نہ دیا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے. ہلاک ہو جائے اور سرنگوں ہو جائے، جب اس کو کانٹا چبھے تو نکالا نہ جائے. یعنی ایسے لوگ کسی ہمدردی کے مستحق نہیں جو اللہ کی راہ میں قربانیاں نہ کریں. یعنی اللہ تعالیٰ نفرت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو اپنے لیے جیتے ہیں، جو صرف دنیاوی فائدوں کے لیے جیتے ہیں اور دین کے راستے میں کچھ نہیں کرنا چاہتے. وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ. کیا اچھا ہوتا کہ اللہ اور رسول نے جو کچھ بھی انہیں دیا تھا اس پر وہ راضی رہتے اور کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ اپنے فضل سے ہمیں اور بہت کچھ دے گا اور اس کا رسول بھی ہم پر عنایت فرمائے گا. یعنی زکوٰۃ کے علاوہ جو مال حکومت کے خزانوں میں آئے گا اس سے ہمیں استفادے کا موقع حاصل رہے گا. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. یہ صدقات تو دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں اور ان لوگوں کے لیے جو صدقات کے کام پر مامور ہوں. زکوٰۃ کی تقسیم کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ کہاں کہاں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور ان لوگوں کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہو، نیز یہ گردنوں کے چھڑانے اور قرض داروں کی مدد کرنے میں اور راہ خدا میں اور اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ اور مسافر نوازی میں استعمال کرنے کے لیے ہیں. ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا اور بینا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ فقراء کا حق ہے، اور فقیر کون؟ جس کے پاس کچھ نہ ہو. دوسرا مسکین، جس کے پاس ہے مگر حاجت پوری نہیں ہوتی، ضروریات پوری نہیں ہوتی. عاملین، جو اسلامی حکومت کی طرف سے صدقات کی وصولی اور اس کے حساب کتاب پر مامور ہوں، حکومت کی طرف سے، کسی ادارے کی طرف سے نہیں. مؤلفۃ القلوب، جن کو اسلام کی طرف راغب کرنا مقصود ہو یا جو اسلام میں کمزور ہوں. رقاب، گردنیں آزاد کرنے میں، غلاموں کو آزادی دلانے میں یا قیدیوں کا فدیہ دے کر انہیں رہا کرنے میں. غارمین، جو مقروض ہو گئے ہوں یا جن کے اوپر ضمانت کا بوجھ ہو. فی سبیل اللہ، دعوت دین اور جہاد فی سبیل اللہ کی مد میں. ابن السبیل، مسافر جو حالت سفر میں ضرورت مند ہو جائے، خواہ اپنے مکان پر غنی ہی کیوں نہ ہو. تو ان سب کے لیے ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے. زکوٰۃ کے مستحق یہ تمام افراد یا مدیں ہیں. انہی میں سے کچھ لوگ ہیں جو اپنی باتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کانوں کا کچا ہے. یہ ہیں منافقین جو اپنے لیڈر پر ٹرسٹ نہیں کرتے اور پیٹھ پیچھے غیبت کرتے ہیں، اور آپ کی نعوذ باللہ آپ کے اندر نہ ہونے والے نقص نکالتے ہیں جو ہیں ہی نہیں. کہو وہ تمہاری بھلائی کے لیے ایسا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اہل ایمان پر اعتماد کرتا ہے، اور سراسر رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایماندار ہیں، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو دکھ دیتے ہیں ان کے لیے دردناک سزا ہے. یہ لوگ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کر دیں، حالانکہ اگر یہ مومن ہیں تو اللہ اور رسول اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ یہ ان کو راضی کرنے کی فکر کریں. کیا انہیں معلوم نہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. یہ بہت بڑی رسوائی ہے، یعنی ذلت کی بات ہے، شرمندگی کی بات ہے کہ کوئی اس دن آگ میں ڈال کر ذلیل کیا جائے. یہ منافق ڈر رہے ہیں کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کے دلوں کے بھید کھول کر رکھ دے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اور مذاق اڑاؤ، اللہ اس چیز کو کھول دینے والا ہے جس کے کھل جانے سے تم ڈرتے ہو.
اگر ان سے پوچھو کہ تم کیا باتیں کر رہے تھے تو جھٹ کہہ دیں گے کہ ہم تو ہنسی مذاق اور دل لگی کر رہے تھے. یعنی جب وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا مسلمانوں کے بارے میں بری بری باتیں پیٹ پیچھے کرتے چھپ چھپ کے, تو جب ان سے پوچھا جاتا کہ کیا کرتے ہو, کہتے ہم تو ایسے بس جسٹ کڈنگ, ہنس رہے ہیں, مذاق کر رہے ہیں. ان سے کہو کیا تمہاری ہنسی دل لگی اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول کے ساتھ ہی تھی؟ ہنسنے کے لیے, لطیفوں کے لیے, مذاق اڑانے کے لیے دین ہی رہ گیا. اب عذر مت تراشو, تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے. اگر ہم نے تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر بھی دیا تو دوسرے گروہ کو تو ہم ضرور سزا دیں گے کیونکہ وہ مجرم ہے. یعنی کم عقل لوگ تو شاید معاف بھی کر دیے جائیں, یہ جو دیکھا دیکھی ہنسی میں شریک ہو گئے, لیکن جو اصل سرغنے ہیں ان کی تو پکڑ ضرور ہوگی. یعنی جو انیشیٹو لینے والے ہیں اور جو جان بوجھ کے ایسے کام کرتے ہیں. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون. منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک دوسرے کے ہم رنگ ہیں, ایک دوسرے کے دوست ہیں, مددگار ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ان سب کا ایک ہی وتیرہ ہے, برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں. نیکی کے کاموں سے روکنا منافقت ہے. اس بارے میں بہت ہوشیار رہیے کہ اگر ایک شخص اچھا کام کر رہا ہے تو اسے انکریج کرنا چاہیے, اس کی مدد کرنی چاہیے, اس کو سپورٹ کرنا چاہیے, اور کچھ نہیں تو دو اچھے بول بول کر. اور اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہو اور اسے ڈسکریج کیا جائے تو یہ منافقت کی علامت ہے. اور اپنے ہاتھ خیر سے روک کے رکھتے ہیں, یعنی اللہ کے راستے میں کچھ نہیں دیتے, نیکی کے کاموں میں بالکل ان کا ہاتھ کام نہیں کرتا. یہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا. یقیناً یہ منافق ہی فاسق ہے. یہ یاد رکھیے, یہ منافق وہ تھے جو اوپر سے مسلمان تھے لیکن کر کے کچھ نہیں دیتے تھے. دین کی کوئی خدمت, کسی قسم کا کوئی کام ان کا شوق نہیں تھا. ہاں, اپنے ذاتی کاموں کے لیے خوب بھاگ دوڑ کر سکتے تھے. یقیناً یہ منافق ہی فاسق ہیں. ان منافق مردوں اور عورتوں اور کافروں کے لیے اللہ نے دوزخ کی آگ کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے, وہی ان کے لیے موزوں ہے. ان پر اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے. تم لوگوں کے رنگ ڈھنگ وہی ہیں جو تم سے پہلوں کے تھے. وہ تم سے زیادہ زور آور اور تم سے بڑھ کر مال اور اولاد والے تھے. پھر انہوں نے دنیا میں اپنے حصے کے مزے لوٹ لیے اور تم نے بھی اپنے حصے کے مزے اسی طرح لوٹے جس طرح انہوں نے لوٹے تھے, اور ویسی ہی بحثوں میں تم بھی پڑے جیسی بحثوں میں وہ پڑے تھے. سو ان کا انجام یہ ہوا کہ دنیا اور آخرت میں ان کا سب کیا دھرا ضائع ہو گیا اور وہی خسارے میں ہیں. الم یأتہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم واصحاب مدین والمؤتفکات اتتہم رسلہم بالبینات فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون. کیا ان لوگوں کو اپنے پیش رووں کی تاریخ نہیں پہنچی؟ نوح علیہ السلام کی قوم, عاد, سمود, ابراہیم علیہ السلام کی قوم, مدین کے لوگ اور وہ بستیاں جنہیں الٹ دیا گیا. ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے. پھر یہ اللہ کا کام نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا, مگر وہ آپ ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ. مومن مرد اور مومن عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں, بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. تو مومن کا مومن کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ بہت انوکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک عمارت سے تعبیر کیا اور آپ نے اپنی انگلیاں ایک دوسرے کے اندر ڈال کر بتایا کہ کس طرح مومن مومن کو تقویت دیتا ہے, کیونکہ دین کا کام اکیلے نہیں کیا جا سکتا, اس میں ایک دوسرے سے تعاون کی ضرورت رہتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے باہم رشتے کو بھی بہترین طریقے سے واضح کیا, کیونکہ جہاں باہم اعتماد ہوتا ہے, جہاں باہم محبت ہوتی ہے, جہاں باہم ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے, جیسے ایک اینٹ کے اوپر اینٹ رکھی جاتی ہے تو وہ دیوار مضبوط ہو جاتی, اور اگر کچھ اینٹیں بیچوں سے نکال دی جائیں تو دیوار کمزور ہو جاتی اور گرائی جا سکتی ہے. تو اس لیے پیچھے جب اللہ کے راستے میں کام کرنے کی بات کی گئی تو یہاں پر پھر اس کا طریقہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ ہوگا کیسے, جب لوگ اللہ کا کام کرنے والے اکٹھے مل کر چلیں گے. اور اس میں خاص طور پر پھر اکٹھے ہونے کے بعد نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ان کے امتیازی شاعر ہوں گے. اولئک سیرحمہم اللہ, ان لوگوں پر اللہ ان قریب رحم فرمائے گا. ان اللہ عزیز حکیم, بے شک اللہ زبردست ہے, حکمت والا ہے. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار
خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذلک هو الفوز العظیم. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی، یقیناً اللہ سب پر غالب اور حکیم و دانا ہے. ان مومن مردوں اور عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. ان سدا بہار باغوں میں ان کے لیے پاکیزہ قیام گاہیں ہوں گی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی خوشنودی انہیں حاصل ہوگی. یہی بڑی کامیابی ہے. یعنی دنیا میں اگر انسان اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے اور اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے نیکی کے کاموں میں تعاون کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ایمان اور ایمان کے ساتھ جو عمل صالح ہے اس کے صلے میں جو جنت دے گا اس کی ڈسکرپشن بھی بہت خوبصورت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جنت کس چیز کی بنی ہوئی ہے. آپ نے فرمایا ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، اور اس کا سیمنٹ کستوری ہے، اور اس کی مٹی زعفران ہے، اس کے سنگ ریزے موتی اور یاقوت ہیں. تو آپ سوچئے کہ پھر کتنی خوبصورت ہوگی. اور ایمان والوں کے گھروں کی خوبصورتی اور وسعت کا تو کیا ہی ٹھکانہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں مومن کے لیے ایک کھوکھلے موتی کا بنا ہوا خیمہ ہوگا، یعنی ایک موتی جو اندر سے خالی ہوگا اس کے اندر اس کا گھر ہوگا جس کی لمبائی 60 میل ہوگی. 60 میل یعنی اتنا وسیع. اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے کہ انسان وہاں کے پائیدار گھروں کا مالک بن جائے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے. پھر فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار اور منافقین دونوں کا پوری قوت سے مقابلہ کیجیے اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آئیے، اور آخر کار ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین جائے قرار ہے. یہ لوگ اللہ کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے وہ بات نہیں کہی، حالانکہ انہوں نے ضرور وہ کافرانہ بات کہی ہے. وہ اسلام لانے کے بعد کفر کے مرتکب ہوئے اور انہوں نے وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جسے کر نہ سکے. یہ ان کا سارا غصہ اسی بات پر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا. اب اگر یہ اپنی اس روش سے باز آ جائیں تو انہی کے لیے بہتر ہے، اور اگر یہ باز نہ آئے تو اللہ ان کو نہایت دردناک سزا دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور زمین میں کوئی نہیں جو ان کا حمایتی اور مددگار ہو. ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اللہ نے اپنے فضل سے ہم کو نوازا تو ہم خیرات کریں گے اور صالح بن کر رہیں گے، مگر جب اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دولت مند کر دیا تو وہ بخل پر اتر آئے اور اپنے عہد سے ایسے پھرے کہ انہیں اس کی پرواہ تک نہیں. نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی اس بدعہدی کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کی اور اس جھوٹ کی وجہ سے جو وہ بولتے رہے، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا جو اس کے حضور ان کی پیشی کے دن تک ان کا پیچھا نہ چھوڑے گا، یعنی قیامت تک یا مرتے دم تک وہ منافق رہیں گے. کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ کو ان کے مخفی راز اور ان کی پوشیدہ سرگوشیاں تک معلوم ہیں، اور وہ تمام غیب کی باتوں سے پوری طرح باخبر ہے. وہ خوب جانتا ہے ان کنجوس دولت مندوں کو جو برضا اور رغبت دینے والے اہل ایمان کی مالی قربانیوں پر باتیں چھانٹتے ہیں، اور ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جن کے پاس اللہ کے راہ میں دینے کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا جو وہ اپنے اوپر مشقت برداشت کر کے دیتے ہیں. جیسے جنگ تبوک میں جانے کے لیے ایک شخص نے رات بھر یہودی کا کنواں چلایا اور جو معاوضہ ملا وہ لا کر پیش کر دیا. تو لوگ مذاق اڑانے لگے منافق کہ اچھا اتنے سامان سے یہ روم فتح کرنے چلے ہیں. اللہ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک سزا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خواہ آپ ایسے لوگوں کے لیے معافی کی درخواست کریں یا نہ کریں، اگر آپ 70 بار بھی انہیں معاف کرنے کی درخواست کریں گے تو اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور اللہ فاسق لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا. جن لوگوں کو پیچھے رہ جانے کی اجازت دے دی گئی تھی وہ اللہ کے رسول کا ساتھ نہ دینے اور گھر بیٹھے رہنے پر خوش ہوئے، اور انہیں گوارا نہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کریں. انہوں نے لوگوں سے کہا اس سخت گرمی میں نہ نکلو، یعنی نیکی کے کام سے روکا. پیچھے بھی بتایا نا کہ جو نیکی کے کام سے روکے وہ منافق ہوتا ہے. ان سے کہو کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے. قل نار جہنم اشد حرا لو کانوا یفقہون، کاش وہ سمجھتے ہوتے. حدیث میں آتا ہے تمہاری یہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے، اور سمندر کے پانی سے 2 مرتبہ اس کو ٹھنڈا کیا گیا ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو اس میں سے اللہ کسی ایک کا کوئی فائدہ نہ رکھتا، یعنی زندگی قائم نہ رہتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے آج رات خواب میں دیکھا کہ 2 شخص میرے پاس آئے ہیں، ان دونوں نے مجھے بتایا کہ وہ جو آگ جلا رہا ہے وہ جہنم کا داروغہ ہے،
یعنی مسلسل آگ جلاتا چلا جا رہا ہے، آگ کو بھڑکانا اور زیادہ کرنا اس کا کام ہے. اور پھر ایک جہنمی کا سانس 1,00,000 سے زائد لوگوں کو جلا سکتا ہے. یعنی جہنم کا شخص جب صرف سانس لے گا نا، بریتھ آؤٹ کرے گا، تو اگر وہ دنیا میں کر دے تو 1,00,000 لوگ مر جائیں اس سانس سے. اتنی سخت گرم ہے وہ سانس بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس مسجد میں 1,00,000 یا زائد افراد بیٹھے ہوئے ہوں اور ان میں ایک جہنمی آدمی ہو اور وہ سانس لے لے اور ان سب کو اس کی سانس پہنچے تو اس کے اثر سے مسجد تمام لوگوں سمیت جل جائے گی. یہ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے. تو اسی لیے فرمایا قل نار جہنم اشد حرا. کاش یہ سمجھتے ہوتے. فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا. چاہیے کہ ہنسنا کم کریں اور روئیں زیادہ، اس لیے کہ جو بدی یہ کماتے رہے یعنی منافقت، اس کی جزا ایسی ہی ہے کہ اس پہ انہیں رونا چاہیے. اگر اللہ ان کے درمیان تمہیں واپس لے جائے اور آئندہ ان میں سے کوئی گروہ جہاد کے لیے نکلنے کی تم سے اجازت مانگے تو صاف کہہ دینا اب تم میرے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے اور نہ میری معیت میں تم کسی دشمن سے لڑ سکتے ہو. تم نے پہلے بیٹھ رہنے کو پسند کیا تھا تو اب گھر بیٹھنے والوں کے ساتھ ہی بیٹھے رہو، اور آئندہ ان میں سے جو کوئی مرے اس کی نماز جنازہ بھی تم ہرگز نہ پڑھنا اور نہ کبھی اس کی قبر پر کھڑے ہونا، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور وہ مرے ہیں اس حال میں کہ وہ فاسق تھے. ان کی مالداری اور ان کی کثرت اولاد تم کو دھوکے میں نہ ڈالے. اللہ نے تو ارادہ کر لیا ہے کہ اس مال اور اولاد کے ذریعے سے ہی ان کو اسی دنیا میں سزا دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں. جب کوئی صورت اس مضمون کی نازل ہوئی کہ اللہ کو مانو اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو تو تم نے دیکھا کہ جو لوگ ان میں سے صاحب مقدرت تھے یعنی جن کی طاقت تھی وہی تم سے درخواست کرنے لگے کہ انہیں جہاد کی شرکت سے معاف رکھا جائے. انہوں نے کہا ہمیں چھوڑ دیجئے کہ ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ رہیں. ان لوگوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا اور ان کے دلوں پہ ٹھپا لگا دیا گیا. جو لوگ نیکی کے کام میں پیچھے رہتے ہیں اور بار بار پیچھے رہتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان سے آگے بڑھنے کی صلاحیت چھین لیتا ہے. اس لیے ان کی سمجھ میں اب کچھ نہیں آتا. آپ دیکھ رہے ہیں بار بار اس بارے میں جو منافقین کی صفت بیان ہوئی ہے لا یفقہون، یہ تیسری بار آ رہا ہے کہ ان کے اندر کوئی سمجھ نہیں ہے، یہ ناسمجھ ہے. اور سورۃ البقرہ کے شروع میں بھی منافقین کے بارے میں کیا کہا گیا تھا کہ یہ بے وقوف ہیں، لا یعلمون لا یشعرون ما یشعرون. تو لا شعوری جو ہے یا ناسمجھی جو ہے وہ معمولی بات نہیں ہے. انسان کو ناسمجھی سے باہر نکلنا چاہیے اور دین کے معاملے میں اپنی سمجھ بوجھ کو اور بڑھانا چاہیے. بخلاف اس کے رسول نے اور جن لوگوں نے جو رسول کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی جان و مال سے جہاد کیا، اور اب ساری بھلائیاں انہی کے لیے ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں. اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ ہے عظیم الشان کامیابی. بدوی عربوں میں سے بھی بہت سے لوگ آئے جنہوں نے عذر کیے تاکہ انہیں بھی پیچھے رہ جانے کی اجازت دے دی جائے. اس طرح بیٹھ رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے ایمان کا جھوٹا عہد کیا تھا، یعنی زبان سے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن جب عمل کی باری آئی تو کھوٹے سکے ثابت ہوئے. ان بدویوں میں سے جن لوگوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا ہے ان قریب و دردناک سزا سے دوچار ہوں گے. ضعیف اور بیمار لوگ اور وہ لوگ جو شرکت جہاد کے لیے راہ نہیں پاتے اگر پیچھے رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں، جبکہ وہ خلوص دل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہوں. ایسے محسنین پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں. اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اسی طرح ان لوگوں پر بھی اعتراض کا کوئی موقع نہیں ہے جنہوں نے خود آ کر تم سے درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے سواریاں بہم پہنچائی جائیں، اور جب تم نے کہا کہ میں تمہارے لیے سواریوں کا انتظام نہیں کر سکتا تو وہ مجبوراً واپس گئے، اور حال یہ تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور انہیں اس بات کا بڑا رنج تھا کہ وہ اپنے خرچ پر شریک جہاد ہونے کی طاقت نہیں رکھتے. البتہ اعتراض ان لوگوں پر ہے جو مالدار ہیں اور پھر بھی تم سے درخواستیں کرتے ہیں کہ انہیں شرکت جہاد سے معاف رکھا جائے. انہوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا اور اللہ نے ان کے دلوں پہ ٹھپا لگا دیا، اس لیے اب یہ کچھ نہیں جانتے، انہیں کچھ سمجھ نہیں کہ کل ان کا کیا انجام ہونے والا ہے. اتفاق سے آج ہی مومنوں کی باہم محبت پر کئی دفعہ بات ہوئی ہے، تو یہ خوبصورت کلرز میں احادیث لکھی ہوئی ہیں کہ مومن سراپا الفت ہیں، پھر کامل ایمان والے لوگ وہ ہیں جو آپس میں محبت کریں، پھر عاجزی اختیار کرنے کا اجر، پھر جھوٹ ہلاکت ہے، دلوں کو نرم کرنے کا نسخہ، نفع کی بات، جنت میں گھر،
یہ مسجد کے بارے میں، جس نے اللہ کے لیے قطعات چھوٹے سے پرندے کے گھونسلے جتنی بھی یہ اس سے بھی چھوٹی مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر تیار کرے گا. پھر دوہرا اجر، پھر امیری کیا ہے، پھر سلامتی کے ساتھ جنت میں کیسے داخل ہو سکتے ہیں. تو یہ مختلف احادیث ہیں. ان کو چھاپنے کا مقصد کیا ہے کہ لوگوں میں علم کو عام کیا جائے. یہ بھی ایک جہاد ہے. اب آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اپنے لیے لے جا کر اپنے ڈرائنگ روم کو سجا لیں. آپ چاہیں تو ان کو فریم کروا کے لٹکا لیں، تصویریں اتار کے ان کی جگہ ان کو ریپلیس کر دیں. چاہیں تو آپ کسی ہاسپٹل میں، کسی اسکول میں، کسی ادارے میں، کسی بینک میں، کہیں پر بھی، جہاں کہیں بھی آپ ہوں، جہاں آپ کا آنا جانا ہو، وہاں پر آپ یہ خوبصورت احادیث لگا سکتے ہیں. اس سے کیا ہوگا؟ خصوصاً لوگوں کے انتظار کی جگہوں پر. تو انشاءاللہ ان کو اگر آپ خود نہیں لگا سکتے، اسپانسر کر کے دوسروں کے ذریعے جو لگوا سکتے ہیں، جو لگانے والے ہیں وہ بھی اگر اپنے نام دے دیں، اور جو لگوانا چاہتے ہیں اپنے صدقہ جاریہ کے لیے وہ بھی نام دے دیں، تو انشاءاللہ جتنے لوگ اس کو پڑھ کر عمل کریں گے ان سب کا اجر آپ کو ملے گا. اور اگر نہیں بھی عمل کریں گے تو ہمارا جو فریضہ ہے نا نیکی کو پھیلانے کا، یا امرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ کم از کم ادا ہوگا. اسی طرح یہ ایک چھوٹی سی بکلیٹ بچوں کے لیے تیار کی گئی ہے، مائی پرے ٹری. اس میں ہر مہینے کے لیے ایک درخت بنایا گیا ہے، اور درخت کے 4 ٹہنیاں ہیں جن پہ پتے لگے ہوئے ہیں. ہر پتا ایک نماز کو ریفلیکٹ کرتا ہے. تو آپ بچوں کے ساتھ ان نمازوں کو جو وہ پڑھ لیں اس کے کلر کرتے جائیں. اور نیچے نماز سے متعلق احادیث بھی دی ہوئی ہیں. تو یہ بچوں کے لیے ایک اچھا گفٹ ہے. بڑے بھی اپنا حساب رکھنے کے لیے، جن کو ابھی تک نمازیں پڑھنے کی عادت نہیں پڑی، وہ بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ 12 منتھس کے لیے. اسی طرح سیو واٹر، پانی بچانے کے لیے ایک پمفلٹ ہے، کیونکہ پانی کا ضیاع بہت ہوتا ہے اور یہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.